لیکن اسٹیٹ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی، اپنے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ لوگوں کو غلام بنا دیا. اور یہ جو سسٹم تھا یہ انگریز کے آنے سے پہلے سارے ہمارے گاؤں بیسکلی سیلف گورننگ کمیونٹیز تھی، یہ اپنے خود فیصلے کرتے تھے، سیلف کنٹینڈ یونٹس تھے. گوسٹ اسکول کی طرح کوئی چیز تھی نہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس جو خالی پڑے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اپنے سارے جو مسئلے تھے، زمینوں کے کیسز تھے، سب گاؤں کے لیول پہ حل ہوتے تھے. کوئی فالس وٹنس جیسی کوئی چیز تھی نہیں، یعنی جھوٹی گواہی کا تصور ہی نہیں تھا. مرزا غالب 1860 میں لکھتے ہیں کہ جب سے انگریز نے سیشن کورٹ بنائے ہیں پہلی دفعہ جھوٹی گواہی آنی شروع ہوئی. تو گاؤں کے لیول کے اوپر لوگ سیلف کنٹینڈ کمیونٹیز فنکشن کرتی تھی. کیونکہ انگریز نے یہاں سے لوگوں کو غلام بنانا تھا اور یہاں کا مال کلونیلزم کے تحت باہر لے کے جانا تھا، انہوں نے ان سب کو ایک سینٹرلائز سسٹم میں غلام بنا دیا. وہ سسٹم ابھی تک چلا رہا ہے. تو جو انقلاب آئے گا پاکستان میں، جو ان پاکستانیوں کو امپاور کرے گا. تو یہ جو آپ کے سامنے ابھی پریزنٹیشن میں جہانگیر یہ بیسک ورکنگ پیپر ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کمپلیٹ سسٹم ہے، اس کے اوپر اب ڈبیٹ شروع ہو جائے گی. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں الیکشن سے پہلے ہم اس کو ایک ایسا وائڈ ڈسکشن کے بعد ایک پراپر چیز لے کے آئیں گے جس میں جو خامیاں ہیں وہ ہم دور کر کے تو اس کو ایک پرفیکٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا کے لے کے آئیں گے. تو میں چاہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب یہ پریزنٹ آپ کے سامنے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. جیسے خان صاحب نے کہا، ہم نے ایک سسٹم جو بنایا ہے وہ جو فلاسفی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے، اور طاقت صرف کہنا آسان ہے. ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ واقعی ان کے پاس طاقت حاصل ہو. یہ جیسے خان صاحب نے کہا، یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو اس وقت پاکستان کے دیہی علاقوں میں موجود ہے یہ انگریز نے بنایا تھا. انگریز نے اپنے لیے بنایا تھا، اور بائی دا برٹش فار دا برٹش. ایک رورل ایلیٹ کریٹ کی تاکہ کامن آدمی کو، عوام کو کنٹرول میں رکھیں اور ان کے ریسورسز کو بھی کنٹرول کریں جو وہ پروڈیوس کر سکتے. اس کا سینٹرلائز کنٹرول تھا اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھی کہ اوپر سے ہاتھ میں کنٹرول تھا اور باٹم تک پہنچتے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی پاور وہاں تک جاتی تھی. یہی سسٹم جس کو ہم تمام معاشرے میں ہمارے مسائل ہیں جس کو ہم فیوڈل سسٹم کہتے ہیں، دس واز سسٹم بائی دا برٹش فار دیئر پرپز از ناٹ فار دا پرپز آف دا کنٹری. نیکسٹ، رورل ایلیٹ آج بھی موجود ہے. غیر چلا گیا مگر رورل ایلیٹ موجود ہے اور تمام رورل ایریا کی پالیٹکس ریوالو کرتی ہے اسٹیٹ پاور کے سمبل کے ساتھ. ہر پولیس تھانے دار اپنا لگوانا، ریونیو میں تحصیلدار پٹواری اپنی مرضی کے ہونا، اریگیشن میں لوگ اپنے لگوانا، یہ ہماری تمام رورل ایریا جس کا ہم حصہ رہ گئے ہیں، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. ساری سیاست اس پہ چلتی ہے. اور جو بیچارہ عام آدمی ہے جو گاؤں میں رہتا ہے، ہی از اونلی اے پون. پاور پالیٹکس کی گیم چلتی ہے، عوام میں اس میں کوئی خطر ہو پایا نہیں. اس کی ایڈ کر دوں کہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ MNA اور MP کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اپنا تھانے دار رکھوانا، اپنا پٹواری رکھوانا. تو یہ اسی پاور اسٹرکچر کا ہے جو ایک اسٹیٹس کو چینج نہیں آنے دیتا، کیونکہ جیسی وہ پاور میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا یہ پولیس، ریونیو، اریگیشن اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں. یہ جو ہے نا پورا اسٹرکچر، یہ اس میں میرے سے زیادہ کانٹریبیوشن مجھے میرا زیادہ خاندان کی ہے. دس از سم تھنگ دیٹ ہی بلیوڈ ان، اور میرا زیادہ 15-20 سال سے آپ اس کو آپ کر کے ہیں پاور ٹو دا ولیج. میں سوری ایڈ کر دوں کہ میں پہلی دفعہ جب قبائلی علاقے میں گیا تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہاں جب لوگ مجھے ملنے آتے تھے تو کوئی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ جی تھانے سے کوئی میرا مسئلہ ہے، کچہری سے ہمیں بھی کیس پھنسا ہوا ہے، میری زمین کا کیس نہیں حل ہو رہا. کوئی کسی نے نہیں مجھے وہاں کبھی اجتماعی بات کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس ریسورسز یہاں کر یہاں پل بنوا دیں، یا کہ اسکول ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اسکول ٹیچر کر دیں. لیکن کسی نے مجھے ذاتی کوئی پرابلم نہیں قبائلی علاقے میں بتایا.
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قبائلی علاقے کے اندر ہر گاؤں ایک انڈیپینڈنٹ سیلف گورننگ یونٹ ہے، جو نہرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے ڈسکوری آف انڈیا میں کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہر گاؤں ہندوستان کے اندر سیلف گورننگ یونٹس تھے، ان کے اندر کوئی اسٹیٹ کی سینٹرلائز سسٹم کی کوئی مداخلت نہیں تھی، تو لوگ آزاد تھے۔ تو اسی طرح میں نے تب مجھے سمجھ آئی کہ وہاں جو سسٹم ہے وہ کیوں فنکشن ہے، وہاں کوئی کرائم نہیں تھی قبائلی علاقے میں۔ اس کے اوپر ایک ڈاکٹر ترمزی نے دیر اور سواد کے اوپر ایک بڑا اچھا، میرے اسٹیشن میں پڑھتے تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی تھیسس لکھا ہے کہ دیر اور سواد میں پاکستان کے حصہ بننے سے پہلے وہ بالکل ڈیموکریٹک سوسائٹی تھی، وہاں کوئی کرائم نہیں تھی۔ سواد کے اندر پاکستانی قانون کے آنے سے پہلے 1974 میں سال کا جو مرڈر تھا، مرڈر کیسز تھے وہ 10 تھے، ایوریج 10 تھی۔ 3 سال میں پاکستان کے قانون کے آنے کے بعد 700 مرڈر کیسز ہو گئے، یعنی جب لوگوں کے مسئلے نہیں حل ہوتے تھے، ان کو وکیل کرنے پڑے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، طاقت والا وکیل کر، تو جب 9 سال کی ہونی شروع ہوئی تو کرائم بڑھنی شروع ہوئی۔ تو وہ میں نے ادھر سے میرے میں خیال آیا کہ جو قبائلی علاقے کے اندر ایک پرفیکٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم چل رہا تھا اور چل رہا ہے ابھی بھی، یہ خیر یہ جو تباہی آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو ادھر سے آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے گاؤں کے لوگوں کو آزاد کریں۔ یہ جو ایم این اے، ایم پی اے بنتے ہی پاور، کوئی لیجسلیشن نہیں کرنے آتے، سارے وہاں چلے جاتے ہیں، گلیاں سڑکیں ٹھیک کرانی، جو لوگ ان کا گاؤں کا کام ہے۔ تو پولیس سے کیا، ان کا کیا کام ہے تھانے دار رکھوانا، پولیس کو بھی خراب کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، اپنے ٹیچر اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اور اس لیے گھوسٹ اسکول پیدا ہو گئے۔ وہ گاؤں والوں کو پتہ ہی نہیں، بیچاروں کے اسکول میں ٹیچر آ نہیں رہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں ایل پی ایف فیصلہ کرے گا، انہوں نے اپنے کیے ہوئے وہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ آ نہیں رہے۔ تو اصل میں اس کی ساری بنیاد یہ تھی کہ گاؤں کو امپاور کریں، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا جس کو آپ فیوڈل کلچر کہتے ہیں، ان کو اس سے آزاد کیا۔ لوکل گورنمنٹ کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو تمام جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ ملٹری رولر نے کی ہے، کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی نے پسند نہیں کیا کہ وہ اپنی پاور جو ہے لوکل گورنمنٹ میں دے۔ 1959 میں سب سے پہلے یونین کاؤنسل کا کانسیپٹ جنرل ایوب خان کمیونٹی حکومت نے بنایا تھا ایز اے بیسک بلڈنگ بلاک، اور وہ ایک سسٹم بیسک ڈیموکریسی سسٹم کے لیے بنایا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جو یونین کاؤنسل بنی جس میں 6 سے 8 گاؤں ہوتے ہیں، تو جو پاور اور فنکشن گاؤں کے پاس صدیوں سے تھے وہ وہاں سے نکل گئے، اور وہ سارے کے سارے یونین کاؤنسل چلے گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی سبسیکوینٹ لوکل گورنمنٹ ماڈل آئے، انہوں نے سوچے سمجھے بغیر یونین کاؤنسل کو سمجھا کہ یہی ایک یونیورسٹی ہے، حالانکہ یونین کاؤنسل از این آرٹیفیشل کانسیپٹ۔ میں عرض کر دوں کہ یونین کاؤنسل کا مطلب یہ کہ گاؤں سے اختیارات باہر چلے گئے۔ یونین کاؤنسل بہت بڑی ہے، تو وہ جیسے آپ یونین کاؤنسل بنی تو جو کمیونٹی سیلف گورننگ کمیونٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالیٰ پاور وہیں دے گی جہاں پہ پاور ہونی چاہیے ٹو دا کمیونٹی۔ یہ ہمارا منشور ہے، یہی ہماری رورل گورننس کی ویژن ہے۔ جو کمیونٹی پہ فوکس کرنے سے آپ کا یہ باٹم اپ اپروچ ہوگی۔ ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ پاکستان میں ہمیشہ رہی ہے، اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں فیصلے ہوئے ہیں، اور نیچے تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ٹوٹلی ریورس کر دیں گے اور ہم پاور دیں گے کمیونٹی کو۔ اور لوکل گورننس سسٹم should have to be based on natural and traditional structure، جو ہمیشہ سے صدیوں سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہے وہ جس کے ساتھ کمیونٹی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اون کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہ آپ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں ہوں گے تو وہ کہہ گے میں فلانے گاؤں کا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے وہ کہہ رہا فلانے یونین کاؤنسل کا رہنے والا؟ کمیونٹی کا سینس گاؤں میں ہوتا ہے۔ ہم یونین کاؤنسل بنا گئے اور کمیونٹی کا جو سینس تھا وہ ودر اوے ہو گیا۔ آج یہ گاؤں ویسے نہیں ہے جیسے گاؤں ہوتے تھے پہلے۔ اب گاؤں میں ایک دوسرے کی کمیونٹی جو ہے لوگ، کیونکہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اکٹھے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو اکٹھے نہیں ہوتے۔ جب آپ ان کو فائدہ دے دیں گے، تمام لوگ واپس چلے جائیں گے جہاں پہ کمیونٹی کا سینس ہوگا، اونرشپ ہوگی، اور اپنے گاؤں کو ایک لیونگ آرگنزم بن جائے گا۔ سو اب ہم رورل گورننس شروع کریں گے جہاں پہ ایوولوشن نے اس کو ڈالا ہے، یعنی کہ گاؤں میں۔ یہ آپ اسے کلیئر کر دوں کہ ہر پروونس کے اپنے اسپیشل فیچر ہیں، تو یہ لیجسلیشن پروونشل ہوگی اور ہر پروونس کے جو اسپیشل فیچر ہیں اس کو بیچ میں ایڈ آن کیا جائے گا، مگر جو بنیادی
بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی رہے گا کہ پاور گاؤں میں. یہ آپ دیکھ لیجیے یہ ایسے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے کہ آبادیاں ہوتی ہیں, ایک موضے کہتے ہیں. موضع جو ہے اس کا لفظ دہ ہے سندھ میں, قلعے کہتے ہیں ہزارہ میں, اور 4-5 اس طرح کے لفظ ہیں, مگر کانسیپٹ موضے کا موضع ہے. اس کے اوپر ایک یونٹ کاؤنسل ہے, پھر ایک تحصیل ہے, اور پھر ایک ڈسٹرکٹ. یہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے. اس وقت ہم یونٹ کاؤنسل میں ختم کر دیں گے, تحصیل اور ضلع گورنمنٹ جو ہے وہ رہیں گی. اس کا نظام آپ کو ہم بعد میں ڈسکشن کے بعد بتائیں گے. یہ تھوڑی اسٹیٹسٹکس ہیں. اچھا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک موضوع سینسس ہوتا ہے جس میں بہت انفارمیشن موجود ہوتی ہے. تو 2008 کے سینسس کے مطابق یہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل آپ کو میں نے دے دی ہے. یونٹ کاؤنسل تقریباً 6000 ہے اور 52,000 اور موضوع ہیں. سیٹلمنٹ جو ہے آبادی وہ زیادہ ہے, وہ اسی میں ڈیٹیل آپ کو آگے بتاتا ہوں. آگے تو موضوع کیا چیز ہے؟ ایک مطلب ایک باقاعدہ یونٹ ہے, اس کا اپنا نام ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیٹ باؤنڈریز ہوتی ہیں, اس کا ایریا میجر ہوتا ہے, اس میں خطرہ نمبر ہوتے ہیں, سروے نمبر ہوتے ہیں, اور ایک ریونیو کا اسٹیج ہوتی ہے, اپنا ریکارڈ آف رائٹ ہوتا ہے اس کا. تو یہ ایک بیسک ریونیو کا جو لیول ہے وہ اس لیول پہ آپ کو بہت انفارمیشن ملتی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ یہ مختلف نام ہیں, مختلف ایریاز میں, سندھ میں, پنجاب میں, باقی جگہوں میں, اور عام طور پہ ایک یا ایک سے زیادہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا ڈیٹا ہے کہ اربن موضے کتنے ہیں. یعنی اس وقت موزان آج تک بھی موضع ہے, اور وہ ایک شہر بن گیا ہے, تو وہ اربن موضے ہیں, کوئی فکسڈ ہیں, مگر زیادہ تر 88% جو ہے وہ رورل موضے ہیں, اور کئی غیر آباد بھی ہیں. ٹوٹل موضے 52,000 ہیں, مگر اس میں سے آپ غیر آباد نکالتے ہیں تقریباً 50,000 موضے جو ہیں ہم ایوریج فگر لیتے ہیں, 49,000 سمتھنگ بنتا ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں اور باقی تمام پروونس میں انفارمیشن اویلیبل ہے, اور اس طرح کے مختلف موضوعات ہمارے جاتے ہیں. نیکسٹ, اب موضوع میں کیا کیا ہے, ایک ڈسٹرکٹ میں کتنے موضوع ہیں, ہر پروونس کا فرق ہے, اور ہم نے یہاں پہ آپ کو دے دی انفارمیشن تاکہ یہ دیکھ لیں گے, یہ دیکھ لیجیے کہ کس پروونس میں کتنے موضوع ہیں اور کیا سائز ہے اس کا. ایک تھانے میں کتنے موضوع ہیں 31 اور نیشنل ایوریج. اگر پنجاب میں 42 ہے, سندھ میں صرف 14 موضوع ایک تھانے پہ. دس آلسو ویری انٹرسٹنگ. خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں 39 اور 25. ایوریج پاپولیشن اگر آپ پورے پاکستان کے بیس پہ دیکھیں تو 2400 ہے, مگر پنجاب میں 2800 ہے. سندھ کے موضوع بڑے ہیں, زیادہ پاپولیشن والے موضوع. باقی بلوچستان میں پاپولیشن اور خیبر پختونخوا میں ایز یوزول کم ہے. یہ بیسکلی ایک نقشہ ہے موضوع کا. نیکسٹ, یہ تھوڑا سا دکھانے کی کوشش ہے کہ کتنی انفارمیشن اویلیبل ہے. تمام موضوع جات میں الیکٹریفائڈ کتنے ہیں, اس پروونس میں کیا سچویشن ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں 84% الیکٹریفائڈ ہے, بلوچستان میں صرف 36% الیکٹریفائڈ. اسی طرح کہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, پرائمری اسکول کتنوں میں ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سندھ میں 92% موضوع ہے کہ پرائمری اسکول موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ چلتا نہیں ہے, یا وہاں پہ بلڈنگ کڑی اور ٹیچر نہیں ہے, مگر موجود ہے. اسی طرح مڈل اسکول ہیں, میٹل روڈ 80% پنجاب, 70% اسٹیٹ کے وہاں پہ میٹل روڈ موجود ہے, اور بلوچستان میں صرف 20%. پبلک ٹرانسپورٹ کہاں جاتی ہے. تو تمام انفارمیشن ہمارے پاس موضوع کے لیول پہ, یعنی گاؤں کے لیول پہ جگہ سے اویلیبل ہے. اب کتنی سیٹلمنٹ ہے, آبادی کتنی ہے؟ آدھے موضوع پاکستان کے ایوریج پہ جس میں صرف ایک آبادی ہے, ایک گاؤں ایک موضوع, سیم تھے. پھر 2 سے 3 سیٹلمنٹ والے بھی 20% ہے. تو بیشتر 70% سے زیادہ اور پاکستان لیول 1 سے 3 آبادیوں میں ہے. تو یہ ایک بڑا آرام سے ایز اے ولیج کانسیپٹ یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے. انٹرسٹنگ بات میں آپ نوٹ کریں کہ باقی پروونسز پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں ایک ہی ٹرینڈ ہے کہ 1 سے 3 سیٹلمنٹ میں 70 سے 80-85% کے موضوع آ سکتے ہیں. اور سندھ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. سندھ میں موضوع بڑے ہیں اور آبادی بکھری ہوئی ہے, اور یہ لیگیسی ہے وہاں کے سسٹم کی, جہاں بہت بڑی بڑی ہزاروں ایکڑ کی زمینیں ہوا کرتی ہیں لوگوں کی, اور انہوں نے اپنے فارمنگ کے حساب سے موضوع لوگوں کو مختلف جگہوں میں بٹھایا ہوا تھا. تو اس کا سسٹم جو ہے تھوڑا سا چینج کر کے بنے گا, شاید نمبر وہاں پہ زیادہ ہوں تو ریپرزینٹ آل دا بستیز, بٹ دس از کین بی ڈن ایز اے ریفائنمنٹ. ہمارا باڈی کیا ہے, گیٹنگ اسٹریٹ ٹو دا باڈی. ہر ولیج موضوع دے ایک جو یونٹ ہوگی, اٹ ول بی
گورنڈ بائی empowered ولیج کاؤنسل. میں empowerment کے بارے میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو. صرف ولیج کاؤنسل بنانا کافی نہیں ہے, ان کو آپ کو empower کرنا پڑے گا, طاقت دینی پڑے گی. ایوریج 7 یا 7 سے زیادہ کاؤنسل ہوں گے, 4 سال کے الیکٹ ہوں گے, ویمن ریزرو سیٹس بھی ہوں گی, اور یہ آپ کو میں نے پاپولیشن بتا دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایوریج لگائی ہے کہ اگر 400 ممبر پہ پنجاب میں یا سندھ میں ایک آپ کاؤنسلر رکھیں تو وہ تقریباً 7 بنتے ہیں منیمم. پھر بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں کوئی لیول نیچے رکھنا پڑے گا, بس 7 کم از کم ہونے چاہیے. جو بڑے گاؤں ہوں گے اس میں کاؤنسلر بھی بڑھ جائیں گے. اگر ایک آبادی جو 4,000 کا گاؤں ہے تو اس میں 10 کاؤنسلر ہو جائیں گے, 11 ہو جائیں گے. تو یہ فلیکسیبل سسٹم ہے, اکارڈنگ ٹو دا نیڈ اینڈ سائز یہ کاؤنسلر بن جائیں گے. اب یہ الیکٹ کیسے ہوں گے؟ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے جس کو اوپن فری لسٹ کہتے ہیں. اس میں ایک دوسرے کے خلاف وارڈز میں الیکشن نہیں لڑی جاتی. اب اس کا مطلب ہے گاؤں کو حصوں میں بانٹ کے ہر حصے کی ریپرزنٹیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس نے الیکشن لڑنی ہے ولیج کاؤنسل میں آنا ہے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے, اس کی ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے. سمجھے 20 آدمی آنا چاہتے ہیں, ہر گاؤں والا ایک آدمی کے لیے ووٹ کرے گا. جو پہلے 7 لوگ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ ولیج کاؤنسل میں الیکٹ ہو جائیں گے. ایک دوسرے کے خلاف ہم کوشش ہے کہ ہماری لڑائی نہ بڑھے آپس میں گاؤں والوں, اور جو سب سے زیادہ ووٹ دے گا وہ چیئرمین بنے. بہت سمپل سسٹم اس کو ہم نے رکھا تاکہ اس میں کوئی اور قواعد نہ ہو. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ایسپیکٹ. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی الیکٹ ہو جائے 4 سال کے لیے اور پھر 4 سال میں منمانی کرتے رہیں اور کوئی چینج نہ ہو سکے. تو آدھے کاؤنسلر جنہوں نے کم سے کم ووٹ دیے تھے وہ 2 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے, اور نئے کاؤنسلر 2 سال کے بعد اور آ جائیں گے. تو یہ ایک رینیول سیلف رینیوئنگ سسٹم چلتا رہے گا کہ نئے فریش بلڈ آتا رہے گا ہر 2 سال کے بعد, اور 4 سال کے بعد پوری الیکشن آئے گی. اب ایک گاؤں کیا چیز ہے؟ گاؤں جو ہے پاکستان کا ایک بنیادی معیشت کا حصہ ہے. اپنے فائنینشیل ریسورسز گاؤں سے نکلتے ہیں. لینڈ ریونیو ہے, آبیانہ, یہ تمام چیزیں گاؤں سے نکلتی ہیں. اگر آپ جا کے پاکستان کے اکنامک سروے پڑھیں تو جو کموڈٹی پروڈیوسنگ سیکٹر ہے, جو تمام دیہی علاقے ہیں, وہ 47% پاکستان کی GDP کا حصہ ہے. 47% تمام وہاں سے آتا ہے, رورل ایریا سے آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد آپ کی وہی جو پاؤڈر وہاں سے آتی ہے, پھر وہ کپڑے بنتے ہیں, وہ سارا کچھ وہ معیشت کا پہیہ چلتا ہے, وہ بھی ڈپینڈنٹ ہے رورل ایریا کے اوپر. ہم اس کو دے دیتے ہیں واپس. کوئی رائٹ نہیں ہے گاؤں کا ولیج لیول پہ کہ کوئی چیز جو جنریٹ کرتے ہیں وہ ریسیو کر سکتے ہیں. وہی کام کرنے پڑتے ہیں جو خان صاحب نے کہا. ہر گاؤں کو اپنے لیے اگر سیویج چاہیے, اپنے لیے واٹر سپلائی چاہیے, جو بھی چیز چاہیے, سڑکیں اپنی گلیاں پکی کرنی ہے تو منٹیں کرنی پڑتی ہے. MNA کی, MPA کی, ضلع ناظم کی, تحصیل ناظم کی, DCO کی, پیچھے پرچے لے کے بھاگتے رہتے ہیں گاؤں والے بیچارے. اور کبھی کسی کو مل گیا, کبھی اس کو نہیں ملا, اور یہ صرف پیٹرنیج کے حساب سے ملتا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں جی کہ گاؤں کا رائٹ ہے, حق ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے. نمبر 1 کہ وہ اپنے آپ کی جو بیسک سروسز ہیں اس کو مینٹین کر سکے, چوکیدارا سسٹم ہو سکے. اس کے ساتھ جو بھی مین جو واٹر سپلائی اسکیم لگی ہوئی, اس کی موٹر خراب ہو گئی, کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ موٹر آ نہیں سکتی, حکومت کے پاس بھاگتے جاتے ہیں, انتظار کی اسکیم بھی بند ہو جاتی ہے. سیویج خراب ہو گئی, اس کو کسی نے صاف نہیں کیا, بندے نہیں صاف کرنے والے, وہ بھی بند ہو گئے. کسی طرح سے جیسے کہ ریکرنگ ایکسپینڈیچر عام کاموں کے لیے پیسے چاہیے ایک گاؤں کو, اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ایز اے میٹر آف رائٹ چاہیے گاؤں کو. کسی کی منت نہیں کرنی چاہیے. ہم ڈیکیڈ سے, میں تو کہہ رہا ہوں 64 سال سے پاکستان کے تمام گاؤں کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. ہم جو لوگ گاؤں کو پھرتے ہیں, جو لوگ آپ رہتے ہوں گے یا جانتے ہیں ان لوگوں کو جو رہتے ہیں, گاؤں میں کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے. گاؤں میں پچھلے 40-50 سال سے ٹوٹلی اگنور ہم نے کیا ہوا ہے, اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف پبلک فنڈز کو پبلک کے پاس پلیس کرے گی. اٹ ول ان دا ہینڈ آف دا پیپل ٹو بی اسپینڈ بائی دا پیپل, ان کی اپنی پرائرٹی کے حساب سے. ہم یہاں بیٹھ کے ایسا نہیں کریں گے کہ انہوں نے کہاں پیسے خرچ کرنے ہیں, یہ کریں وہ نہ کریں. جو ان کی مرضی ہے ویسے کریں گے, اور ریڈ ٹیپ کے بغیر کریں گے, اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے. کوئی حکومت کا اہلکار نہیں آ کے کہے گا کہ پہلے آپ نے یہ ٹھیکیدار کو دینا ہے یا نہیں دینا. صرف اس چیز سے کرنے سے آپ کی ٹوٹل کرپشن جو ہے نا, جو اس وقت ہو رہی ہے, جس میں سے 100 روپے کا بجٹ بنتا ہے اور 20 روپے عوام کو پہنچتے ہیں, وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو اس کو پیسے ہم دیں گے انشاءاللہ. اور ہم سمجھتے ہیں جیسے اکثر حمید خان نے پروو کیا تھا کہ اگر آپ یہ جو پبلک فنڈ ہیں ہی لوگوں کے, اور آپ لوگوں کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں,
ہم بھروسہ کریں گے عوام کے اوپر کہ وہ اپنے پیسے صحیح کریں گے اور صحیح جگہوں میں پیسہ خرچ کریں گے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینر. میں صرف ایک چیز ایڈ کروں کہ مشرف کے دور میں جب یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو کیونکہ میں میاں والی میں اس وقت میں نے تھا اور میں نے بڑا کلوزلی دیکھا، اگر یہ ڈسٹرکٹ ناظم کے ذریعے پیسہ نہ خرچ ہوتا اور ڈائریکٹلی یونین کاؤنسلس کو دے دیتے تو جتنی کرپشن ہوئی تھی وہ فنڈ کی وہ کبھی بھی نہ ہوتی. کہ جیسے ہی یونین کاؤنسل کے اندر پتہ چلتا تھا کہ اتنا پیسہ آ گیا ہے تو سارے علاقے کے لوگ پہنچ جاتے تھے اس کے پاس، اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹس ہیں. تو آپ جتنی ڈی سینٹرلائز اسپینڈنگ کریں گے اتنی کم کرپشن. جتنی سینٹرلائز اسپینڈنگ کریں گے، اس میں ساری رپورٹس آئی ہیں کہ اگر آپ نے پرائمری اسکول کو اوپر سے پیسہ دینا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے 100 روپیہ دینا تو 5 روپئے پہنچتے دیجیے وہی اس پرائمری اسکول کا. تو جتنی ڈائریکٹ ان کو لوگوں کو ڈائریکٹلی پیسہ دیں گے، اب کوشش بھی کریں تو اس میں بڑی کم کرپشن ہوگی. میں صرف ایک آپ کے سامنے میاں والی میں مثال دیکھ کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا ایک اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ جاپانی ایمبیسڈر نے مجھے فنڈ دیے. کچی سڑکیں وہاں اوپر پہاڑی علاقہ تھا اور کچی سڑکوں کی ضرورت تھی. تو وہاں عورتیں پریگننسی میں بیچاری پہنچتی کئی دفعہ کمپلیکیشن ہو جائے وہ مر جاتی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے ذرا فنڈ چاہیے یہ کچی سڑکوں کے لیے. اس نے مجھے فنڈ دیے. میں نے 80 کلومیٹر کی کچی سڑکیں بنائی، جیپبل روڈز. تو میرا جو خرچہ تھا، کیونکہ ہم نے خود بنائی، گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کے بنائی، 50,000 روپیہ پر کلومیٹر کی سڑک ہے کچی. 6 کلومیٹر رہ گئی تھی ہمارے پاس، پیسہ ختم ہو گیا. لوگوں نے چلے گئے ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس. وہ جو 6 کلومیٹر ڈسٹرکٹ ناظم نے ایگزیکٹلی جو وہی سڑک تھی جو ہم نے بنائی، جو ہم نے بنائی تھی 50,000 پہ، اس نے بنائی 15 لاکھ روپے پر کلومیٹر جو 50,000 پہ بنی تھی. ایک ڈیم جو وہاں سے ایک چیک ڈیم اسی پہاڑی علاقے میں، لوگوں نے کہا کہ جی ہاں وہ جب برا وقت آتا تو ان کے مویشی وغیرہ ان کے لیے پانی نہیں ہوتا. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اس کی دی 50 لاکھ روپیہ ڈیم بنانے کے لیے. ہم نے وہی ڈیم لوگوں کے ساتھ مل کے 4.5 لاکھ میں بنائے. تو ان ادر ورڈس کہ اگر آپ لوگوں کو ڈائریکٹ فنڈز دیتے ہیں اور لوگ اپنا لیبر بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، لوگ کام بھی کر دیتے ہیں، اور وہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ پھر مینٹین بھی کرتے ہیں. آپ جب لوگوں کو کرتے ہیں وہ پھر مینٹین کرتے ہیں سب کچھ. تو یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے پاکستان کی 2 چیزیں یہ کٹ کرے گی. ایک آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈ کی یوٹیلائزیشن، وہ فیصلے بھی بہتر کرتے ہیں، انہیں پتہ کس چیز کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو گاؤں کے لیول کے اوپر زمین کے کیسز سالو کر دیں، سارے آپ کے سیشن کورٹس بھرے ہوئے ہیں زمین کے کیسز پہ. 55% مرڈر کیسز زمین کے کیسز کی وجہ سے ہیں. وہ سارے آج ادھر جا کے پھنس جاتے ہیں اور غریب آدمی کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے. وہ طاقتور وکیل کر دیتا ہے، وہ کٹ کچھ نہیں سکتا، وہ پھر میں بندوق اٹھا لیتا ہے. گاؤں کے لیول کے اوپر آپ یہ سارے زمینوں کے کیسز حل کر سکتے ہیں اور ایکچولی لوگوں کو آپ جو اصل ان کو انصاف چاہیے اور اصل ان کے ایشو زمینوں کے وہ کر سکتے ہیں. جی مختلف فنڈ ہوں گے گاؤں کے. سب سے پہلے ریکرنگ فنڈ جو ان کے عام کور فنکشن جو ہیں وہ پورے کرے گا 5 لاکھ روپے کا. جب میں یہ پریزنٹیشن ختم کروں گا تو اس کی کاپی سب کو میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو یو ہیو آل آف دس ون. 5 لاکھ روپیہ ہر پاکستان کے گاؤں کو ہر سال مین کمیونل لیونگ کے فنکشن کے لیے چوکیدار رکھنا ہے، اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے، سینیٹیشن کوئی لوگ رکھنے ہیں، ایمرجنسی مینٹیننس کرنی ہے پبلک سروس کی، وہ ان کے پاس. دوسری چیز ہے ایک نمبرداری گرانٹ ہوتا ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتا. پنجاب میں کئی جگہ ہے، کئی جگہ نہیں ہے، مگر بیشتر ہوتا ہے. وہ ایک وہاں کے جو اسٹرانگ آدمی ہوتا ہے اس کو نمبرداری گرانٹ زمین کا مل جاتا ہے. اور یہ زمین کسی انڈیویجول کو نہیں ملنی چاہیے. یہ بھی نمبرداری گرانٹ تمام گاؤں کو دیں گے تاکہ اس کی آمدنی سے گاؤں اس کی آمدنی اپنے لیے استعمال کرے. ڈیولپمنٹ فنڈ کے علاوہ یہ بریک تھرو ہے. ہر پاکستان کو گاؤں کو ایوریج پہ 20 لاکھ روپیہ ہر سال
ملے گا فار انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر اپنی ان کی پرائرٹی کے حساب سے. یعنی کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 سال کے ٹینیور میں پاکستان کے ہر گاؤں کو 1 کروڑ روپے ملے گا جو وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے. 1 کروڑ روپیہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال میں پاکستان کے گاؤں کی شکل بدل جائے گی تمام پاکستان کے اندر انشاءاللہ. اور یہ 1 کروڑ روپیہ سمجھے جیسے حکومت اگر خرچ کرے تو 3 کروڑ روپیہ خرچ کرے, کیونکہ اس کے اندر بالکل ٹرانسپیرنسی ہوگی, گاؤں والے خود خرچ کر رہے ہوں گے. اور جیسے خان صاحب نے کہا کہ جو حکومت بناتی ہے چیز اور جو عوام خود بناتا ہے بہتر کوالٹی بنتی ہے اور تھرڈ پرائز بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریکرنگ فنڈ تاکہ اپنا خرچہ کریں, ڈیولپمنٹ فنڈ تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کریں. اور یہ صرف حیران ہوں گے آپ 50,000 آپ اگر ایوریج لگائیں محلے تو یہ دونوں چیزیں ملا کے 125 ارب روپے کا خرچہ ہے. 125 ارب روپیہ ہر سال پاکستان کے گاؤں کو جائے گا. اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ٹینیور میں 5 سال میں 600 ارب روپیہ ہم ٹرانسفر کریں گے ڈائریکٹ گاؤں. اور اس کے بعد اگر پاکستان نہیں بدلا یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہم ابھی لیگل امپاورمنٹ ہے وہ میں آپ کو آگے آگے بتاتا ہوں. پر یہ ایک انقلاب. میں اس میں ایڈ کر دوں کہ میں سمجھتا میں جب فلڈ کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا اوورسیز پاکستانی میں سے, تو ہم بڑے پاکستانی نے کہا جی کہ ہمیں ایک گاؤں کی پوری ذمہ داری دینا. تو ہم نے سوچا کہ 50,000 گاؤں ہیں اور اس وقت ہمارے پاس 60 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں. ہم ان کی جو افیلیشنز ہوں گی گاؤں کی, ہم ان کو اڈاپٹ ولیج کے نام پہ ایک اسکیم دیں گے کہ آپ اپنے گاؤں کے اندر اگر کوئی ڈائریکٹلی یہ ولیج کمیونٹیز کے لیے مل کے کوئی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایڈیشنل جنریشن ہوگی. کیونکہ اوورسیز پاکستانی کو اگر آپ کوئی ٹارگیٹ دے دیں, یہ اس سے بہتر کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے, کیونکہ اس سے سارا پاکستان کے اندر سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. مثلا آپ کہہ دیں کہ فلانے گاؤں کے اندر آپ اسکول کی ذمہ داری اٹھا لیں, یا فلانے گاؤں میں آپ جو ڈسپینسری ہے اس کی لے لیں, اور ایک طریقہ بھی بنا دیں گے گوگل کے ذریعے کہ وہ مانیٹر بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں کام ہو رہا ہے یا نہیں. یہ ہم نے اپنے نمل یونیورسٹی میں کیا ہے کہ ہم نے جو پیسے دیتا ہے اگر وہ کوئی بلڈنگ بننے لگے تو ہم وہاں انہیں کہیں گے کہ آپ وہاں باہر سے بیٹھ کے مانیٹر کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہم اوورسیز اتنا بڑا ہمارا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستان, اگر ہم ان میں سے فنڈنگ ڈائریکٹ گاؤں کو کروا دیں تو پاکستان بدل جائے گا. وہ آپ تو یہ ہے کہ جب آپ ایک گاؤں کو ایک اینٹی بنا دیں گے, اس کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا, اس کی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ اپنا خرچہ جہاں سے بھی پیسے آ سکیں وہ آ سکیں گے. کانٹیکٹ ولیج جو ہے گاؤں کو کانٹیکٹ بھی کر سکے گا, باقی کسی سے بھی کرنا چاہے, پرائیویٹ سیکٹر سے کرنا چاہے, کوئی آ جائے وہاں پہ کہ ہم یہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ایبل ٹو انٹر انٹو کانٹریکٹس. اور سب سے بڑی بات, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مارکیٹس ہمارے علاقے میں, ہمارے رورل ایریا میں مارکیٹس جو ہیں جہاں ہر چیز کا ٹوٹل کنٹرول ہے. مارکیٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں, حکومت خود ڈکلیئر کرتی ہے ان کو. ہم یہ لمیٹیشن ختم کر دیں گے, ہم ایک قانون بنائیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر مارکیٹ اسٹیبلش کر سکتا ہے جہاں مرضی اسٹیبلش کر سکتا ہے. تو اس لیے گاؤں والے یا اکیلے یہ مل کے اپنی مرضی سے کیٹل مارکیٹ, ویجیٹیبل مارکیٹ, گرین مارکیٹ تمام کے تمام آن دی روڈ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آر ٹی کا جو کنٹرول ہے فکس مارکیٹس کے اوپر ان شاء اللہ گاؤں والے خود توڑیں گے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم نے کمیونسٹ پارٹی سے ملاقات کی, کیونکہ جو چائنا نے کیا وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ 40 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 20 سال میں غربت سے نکال دیا. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ان کی یہ فیچر تھی کہ انہوں نے گاؤں کو, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کسان تھے, انہوں نے ان سب کو گورنمنٹ نے انکریج کیا کہ آپ اپنی کوآپریٹیوز بنا لیں تاکہ آپ بلک میں خریدیں اور بلک میں بیچیں. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ساری ریسرچ پاکستان میں شو کرتی ہے کہ چھوٹا کسان مہنگی چیزیں خریدتا ہے اپنی انپٹس اور سستی بیچتا ہے اپنی آؤٹ پٹ. تو وہ اس لیے کہ اس کے پاس بارگیننگ پاور نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, قرضے لیتا ہے وہ اتنی ہائی ریٹس کے اوپر. تو ہمارا اس کے ساتھ ایک دفعہ اپنے گاؤں کو ان کو یونٹس بنا دیا اور ان کو آرگنائز کر دیا تو یہ بلک بائنگ بھی کر سکتے ہیں جس طرح چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے کہا, اور بلک سیلنگ بھی کر سکتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہانگیر نے بھی مینشن نہیں کیا کہ ان کے لیے ہم کریڈٹ فیسلٹیز کا پروگرام کر رہے ہیں. یہاں بڑے اچھے ایک NGO ہے جس سے ہماری بات چل رہی ہے کہ ان کو ہم انٹرسٹ فری لون کیسے دے سکتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کیونکہ اگر آپ وہ آرگنائز ہو جائیں تو آپ ان کو قرضے بھی دے سکتے ہیں جو بچ جائیں گے. اتنی مہنگے قرضے لیتے ہیں بیچارے گاؤں والے کے مخلوص ہی ہو جاتے ہیں ساری زندگی. اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل فائنینسنگ ونڈو کریٹ کریں گے ہم ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، کیونکہ سب 20 لاکھ میں ہر چیز تو نہیں ہو سکتی. مطلب 20 لاکھ میں آپ ایک پوری بڑے گاؤں کی سیوریج اسکیم نہیں کر سکتے. آپ واٹر سپلائی شاید آپ کو زیادہ مہنگی ہو. ہم ایک ولیج سیوریج اور واٹر سپلائی جو ہمارے خیال میں ہر گاؤں کا حق ہے. ایک سیوریج سسٹم ہونا چاہیے، انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم ہونا چاہیے اور ایک واٹر سپلائی ہونی چاہیے. اور یہی ہماری بیماریوں جتنی بھی بیماریاں ہماری لگتی ہیں، ہماری ہیلتھ کا جو ایشو ہے اس میں ریزالو کر سکتے ہیں. ہم اسکیم بنائیں گے تاکہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ پیسے پڑے ہوں گے نئی اسکیم کے لیے بھی اور پرانی اسکیم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کاسٹ شیئرنگ بیسس کے اوپر گاؤں والے جائیں کہ جی ہمارے پاس یہ 20 لاکھ کا فنڈ ہے، ہم 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، آپ 20-80 کریں، 30-70 کریں، جو بھی آپ نے حساب کرنا ہے کاسٹ شیئرنگ کا وہ پیسے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسکیم گاؤں میں لگے اور بیچ میں ولیج کاؤنسل اور پورے گاؤں والے شامل ہوں اور مینٹین کرنے کی ذمہ داری بھی بولے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ہزاروں اسکیمیں ہیں واٹر سپلائی کی، ہزاروں، جو اربوں روپے خرچ ہو کے بنی ہے اور وہ بند پڑی ہے کیونکہ کسی کی موٹر نہیں ہے، کسی بجلی کا بل نہیں ہے. اسی طرح سینکڑوں سیوریج اسکیمیں گاؤں میں لگی ہیں، گاؤں میں بند ہیں، آپ گاؤں میں جائیں گلی میں چل نہیں سکتے. یہ تمام چیز جب ٹھیک ہوگی جب گاؤں والے اکٹھے ہوں گے اور اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لیں گے اور حکومت ان کو سپورٹ کرے گی ڈائریکٹ فنڈنگ سے بھی اور فنڈنگ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول جس کے ساتھ وہ کاسٹ شیئرنگ بیسس پہ کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ جو نیا سیکٹر بن جائے گا یہ جادو کی طرح ایک دم ٹھیک نہیں ہو جائے گا. جو ہمارا 40 سال سے 50 سال سے ہم نے گڑبڑ کی ہوئی ہے یہ جادو سے ٹھیک نہیں ہو جائے گی. ہمیں ان کو ہیلپ کرنا پڑے گا. یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اس کو ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ جلدی سے جڑیں پکڑے، مضبوط جڑیں پکڑے تاکہ اس کو واپس نہ کر سکے. ہوگا کیا ولیج کاؤنسل بنے گی، ان کے پاس پیسے آئیں گے، لوگ آ کے ان کو کہیں گے سرکاری لوگ کے لیے آپ پیسے خرچ کرو گے پھنس جاؤ گے، یہ فلانی چیز ہوگی، آڈٹ ہو جائے گی تو اندر ہو جاؤ گے. اور یہ ہم نے دیکھا اسکول کاؤنسل میں جب ہم نے ڈائریکٹ پیسے بھیجے گے ایک زمانے میں تو لوگوں کو روکا گیا خرچ کرنے کے لیے. ہم سمجھائیں گے لوگوں کو کہ کیا طریقہ ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائیں گے کہ یہ ہے آپ اس کو اس طرح خرچ کر سکتے ہیں، یہ ریکارڈ آپ نے رکھنا ہے. تمام ولیج کاؤنسل کو ہمیں اس سے ایک طرح کی ٹریننگ دینی پڑے گی، فیملیرائز کریں گے کہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ایک ماڈرن سسٹم بنائیں گے ان کی پرفارمنس اور فائنینشیل آڈٹ کے لیے تاکہ ہم دیکھیں بیٹھ کے کہ کون سا گاؤں کون زیادہ اچھا کام کر رہا ہے، کون سا نہیں کر رہا، پیسے خرچ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر ہم سمجھیں کہ یہ وہاں کے لوگ کس طرح بہیو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھائیں. ایک گاؤں جو ہے وہ شاید زیادہ بہتر کام کرے، دوسرا گاؤں شاید ابھی نہ کر رہا تو شاید سلو ہو. تو یہ پوری ایفرٹ ہوگی کہ تمام گاؤں والوں کو آپس میں ہم دکھائیں بھی صحیح، مختلف پروونسز میں دکھائیں کہ کیا ریولیوشن کہاں کہاں انقلاب ہو رہا ہے. اور آبویسلی اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہوگا مگر ہم اس کو حکومت کی آڈٹ سے باہر رکھیں گے. لیگل امپاورمنٹ گاؤں کی ابھی خان صاحب نے کچھ بتایا تھا آپ کو اس بارے میں. اور اپنے ڈسپیوٹ ریزولوشن میتھڈ دنیا میں یہی میتھڈ چلتے ہیں، لوگ اپنے مسئلے خود حل کرتے ہیں. اس کو ہم قانون سے پروٹیکشن دیں گے باقاعدہ. جہاں پہ آپ قانون سے پروٹیکٹ نہیں کرتے لوگ ویجیلنٹزم کرتے ہیں، لوگ خود اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر کیونکہ پیچھے قانون کی طاقت نہیں ہوتی یا قانون کی رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ اپنی منمانی فیصلے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پروسیس سے، اس لا سے گاؤں والے جتنی ڈسپیوٹس ہو سکتی ہیں وہ گاؤں کے اندر ہی حل کریں اور تاکہ یہ اوپر ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے سول کورٹس میں، سیشن کورٹس میں وہاں کم سے کم چیزیں جائیں جتنی ہو سکے وہ گاؤں کی ضرورت ہے. اور باقاعدہ قانون ہوگا اس کا، کون سی چیزیں آپ اس میں شامل ہوں گی، کس طرح سے کرنا ہوگا. جو ولیج کاؤنسل کا چیئرمین ہوگا ہم اس کو جسٹس آف پیس ڈکلیئر کریں گے انڈر سیکشن 22A آف دا CPC. یہ آلریڈی موجود ہے اور یہ چیز آپ کر سکتے ہیں. اس کے رائٹس ہوتے ہیں. پھر وہ پولیس کو سمن کریں گے، اسسٹنس کے لیے پولیس کو جانا پڑے گا اور اگر نہیں جائیں گے تو جواب دہ ہوں گے. اس کے بعد کوئی جب کیس ہو جاتا ہے، کوئی FIR ہو جاتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس ولیج کاؤنسل کے چیئرمین کو اور ولیج کاؤنسل کو کنسلٹ کیا جائے گا کہ یہاں ایکچولی واقعہ ہوا کیا، یہاں سے آئے گا انصاف. یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ کسی کو فالس کیس کر دیں
یہ کنسلٹ کیے جائیں گے ولیج کاؤنسل کے چیئرمین جو جسٹس پیس ہوں گے اور جو باقی لوگ ہوں گے کہ کون سا کیس، اگر وہ ولیج کاؤنسل کہتی ہے یہ ہمارے گاؤں میں کیس نہیں ہوا، اس کا وزن ہوگا اور وہ کسی کو پھر پولیس ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جس گاؤں والے ان سارے اداروں کو کی پرفارمنس کو جج کر سکیں جو ادارے ان کی زندگی میں امپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ملک عوام کا ہے، یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، مگر ہم نے بنا لیا۔ جب ہم پاور دیں گے ولیج کاؤنسل کو، ہم ان کو یہ بھی پاور دیں گے کہ وہ جج کریں ان لوگوں کو جو ان کی زندگیوں پہ امپیکٹ کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک تھانہ ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک تھانہ اوورسائٹ کمیٹی ہوگی جو ہر محلے میں سے ایک نامینیٹڈ کاؤنسلر ہوگا جو اس کا ممبر ہوگا، ایٹ لیسٹ ون سمان ملے گی اور پولیس کی پرفارمنس ریویو کرے گی۔ یہ میں ایک انٹرسٹنگ اینیکڈوٹ بتاؤں کہ جیسے روایتی طور پہ ہم سوچتے ہیں، ہم نے کہا یار 30-40 محلے ہوں گے تو اتنے لوگ کیسے کمیٹی میں ڈالیں، تو ایسے کریں کہ 10 چوز کر لیں گے آپس میں۔ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں جن سے ہم یہ جو پولیس میں رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل آپ 8-10 لوگ چوز کر لو تاکہ پولیس ان کو اپنا کراؤڈ بنا دے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت سمجھائی سے سوچی ہم نے، اور ہم نے کہا ہے کہ عوام کو نہیں، تمام ممبر جو ہیں ایک نامینیٹڈ ممبر ہو جو تھانہ کمیٹی میں بیٹھے، 30 آدمی ہوں گے 40 آدمیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 30-40 آدمی بیٹھے، پولیس جواب دے ہو، پورے مہینے میں ریویو کریں کہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا نہیں کیا، اور چونکہ ہر گاؤں ریپرزینٹیڈ ہوگا تو پولیس والے جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس لوکل لیول پہ ہی ان کی جو جواب طلبی ہے ہو جائے گی، اور اگر آگے اوپر جانا پڑے گا تو یہ ایک پاورفل چیز ہوگی جو ایس پی کے پاس یا ڈی ایس پی کے پاس جا کے کہہ سکتی ہے کہ یہ تھانہ دار نے یہ کیا، تھانہ دار نے یہ کیا۔ اسی طرح سے مختلف کمیٹیز ہوں گی ٹو اوور سی آل فنکشنز ریلیٹڈ ٹو دا ولیج، جس کے اندر ریونیو آفیشل ہیں، پٹواری وغیرہ کوئی غلط زمین کا ٹرانسفر تو نہیں ہوا اس کو جواب دے ہوگا، ہر مہینے ان کی میٹنگ ہوگی۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے، اسکولس کا کیا ہو رہا ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر کا کیا ہو رہا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ پانی بیچ رہی ہے نہیں بیچ رہی ہے، کس کو پانی صحیح مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے شارٹیج کی۔ یہ کیا سب سوال ہم پوچھیں گے اس لیول پہ۔ اب یہ سوال کون پوچھتا ہے؟ اب یہ سوال جواب دے کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی پاورفل ایم ایل اے ہو، ایم پی اے ہو، وہ جا کے ہمت کرے محنت کرے، اس کو بھی خاص کم بناتے ہیں، مگر ہم یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا حصہ بنائیں گے۔ یہ میں آپ کو صرف مینشن کر دوں کہ جو پیسے ہم دیں گے گاؤں کو وہ صرف ڈیولپمنٹ کے لیے ہوں گے، جو پیسے اسکولوں کو جا رہے ہوں گے، جو پیسے ڈسپینسریز کو جا رہے ہیں، وہ پیسے جو ہے ان کی خرچہ بھی انہی کی اسکول کاؤنسل جو ہے ان کے تھرو کریں گے تاکہ وہ ایک ایڈیشنل فنڈ ہو۔ مگر ہر رسپانسبلٹی، ہر اتھارٹی کے ساتھ رسپانسبلٹی آنی چاہیے۔ تو نئے گاؤں کی جو ولیج کاؤنسل ہے اس کی یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ یہ تمام چیزوں کا وہ خیال کرے۔ ولیج ریکارڈ مینٹیننس جس پر یونٹ کاؤنسل میں چلا گیا ہے واپس گاؤں میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جو کامن ولیج سروسز ہیں ان کی مینٹیننس ان کی ذمہ داری ہوگی، ان کی یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ یہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر میں اپنا حصہ ڈالیں، چاہے اپنے گاؤں میں ولیج کاؤنسل کی ذمہ داری ہوگی کہ جو بھی پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی چیزیں ہیں وہ تمام گھر گھر تک اپنے گاؤں میں پہنچائیں۔ سیوریج کے نظام اگر نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یا خود اس پیسے سے کریں یا جو ڈسٹرکٹ فنڈ ہوگا اس سے کریں۔ صفائی سالڈ ویسٹ آپ جائیں گاؤں میں اتنا برا حال ہوتا ہے کیونکہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کم ڈرٹی گاؤں کے باہر سب ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ڈمپ کر دیتے ہیں، گاؤں کے بچے نہیں کھیلتے ہیں، اسی سے بڑی بیماریاں بڑھتی ہیں، اسی سے غریب آدمی اور غریب ہوتا ہے کیونکہ ایک دنوں ہیلتھ کا ایشو آ جائے وہ غریب خاندان میں تو اس کا تو پوری زندگی کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ول بی ریسپانسبلٹی آف دا ولیج کاؤنسل۔ اب فیوچر کیا ہوگا؟ آپ یہ سوچیں ایک دن کہ ولیج کاؤنسل بن گئی، لوگوں نے اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لے لی، ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی، پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے، جہاں اسکول میں کمرے چاہیے وہاں کمرے بن گئے، جہاں سیوریج چاہیے وہاں سیوریج بن گئی۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ جب یہ پاور ہو جائیں گے، اپنا ان کو کانفیڈنس ہو جائے گا تو یہ اصل جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ سب شروع ہوگی۔ اکنامک اپرچونٹی گاؤں میں آنی چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی اکنامک اپرچونٹی نہیں ہے، سب لوگ بھاگتے ہیں شہروں میں۔ ایک ولیج بینک کا کانسیپٹ بنایا کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے اس میں پاکستان کے گاؤں سے بہت دور ہے، نہ سیونگ کو کیپچر کرتا ہے نہ وہاں لون دیتا ہے۔ ولیج کاؤنسل جو ہے اس کو ہم ایک انڈیویجلی بنائیں گے، جیسے آپ سمجھیں ایجنسی ہوگی تو برنگنگ فارمل بینکنگ سروس ٹو دا ولیج۔
اور یہی طریقہ ہے جہاں سے ہم بریک تھرو کریں گے ایگریکلچر کریڈٹ چھوٹے فارمر کو پہنچانے کا. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے چھوٹے فارمر کی ریکوائرمنٹ ہے ایگریکلچر کریڈٹ کی، میں نے صرف 6% زرعی ترقیاتی بینک دیتا ہے. 6% یہ بینکنگ سروسز گاؤں کو لے کے آئیں گے تھرو دا ولیج کاؤنسل، اور ہم ہر اسٹیٹ بینک کے تھرو گاؤں کو مینڈیٹ کریں گے کہ یہ کام کریں. اسی طرح ایگریکلچر ٹیکنالوجی، جب آپ کا ایک یونٹ بن جائے گا منظم، اس کے تھرو آپ جو مرضی کر لیں. آپ ایک کمیونل ڈیری فارمنگ سروسز کے تھرو، اچھا جیسے خان صاحب نے کہا کہ لوگوں کی انپٹس کی ڈیمانڈ اکٹھی کر کے خریدیں، اس کی میں نے چیپٹر لکھ دیا کیونکہ یہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو گاؤں والے خود کریں گے. ہم گاؤں کو کی جو پروڈکٹیو اور کریٹو ایبلٹی ہے اس کو ہم لبریٹ کریں. ادھر صرف یہ ایڈ کر کہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ڈاکٹر الوی صاحب کی تھے، ہم نے جو باتیں کی، ہم خاص پوچھا کہ آپ نے غربت کیسے ختم کی، تو اس کی بیسس انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے گاؤں کے ذریعے لوگوں کو امپاور کیا، ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کیا، ان کی مدد کی. یعنی انہوں نے ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں، پہلے انہوں نے یہی کیا، گاؤں کو کوآپریٹوز میں بنا کے آرگنائز کیا، ان کے تھرو پھر انہوں نے ڈیولپمنٹ کی. تو ایک بار کمیونٹی آرگنائز، یہ سارا جو اختر حمید خان، مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا جینیس تھا، اتنا اس نے ثابت کر دیا کہ ایک کچی بازی کو اس نے اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اٹھا دیا، صرف یہ ثابت کر کے کہ آپ جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں وہ اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں. اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب میاں والی میں 5 سال MLA تھا، میں ایک چکر لگا کے آتا تھا، اتنی کتاب عرضیوں کی میرے پاس درخواستوں کی آ جاتی تھی، اتنی بڑی کتاب. وہ ساری جو کتاب ہوتی تھی اس سارے مسئلے خود وہ حل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس اختیارات بھی نہیں تھے، وہ بالکل بے پاس بیچارے غلام کر رہے ہیں. اور پھر کیونکہ اختیارات ہی نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کچھ کرے گی تو کرے گی. گن پڑا ہوا ہی ہے. انہوں نے یہ جہانگیر نے بتایا نہیں کہ 90% پاکستان میں سیوریج سسٹم نہیں ہے. 90% سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے. گند ہے پڑا ہوا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں. 5 لاکھ بچہ مرتا ہے صرف گندے پانی کی بیماریوں سے. 5 لاکھ. تو یہ سب کچھ جو چائنا کی ایکسپیرئنس اختر حمید خان نے، سب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو امپاور کر دیں، ان کو آرگنائز کر دیں. آپ شروع میں صرف ان کو آرگنائز کرنا ہوگا، اسٹیٹ کا صرف کام ہوگا ان کو آرگنائز کرنا، ان کو کنٹرول کرنا نہیں، آرگنائز کرنا، ایکسپرٹیز دینا ان کو کچھ مدد چاہیے، کچھ آج ان کی مدد کرے. مثلا یہ جو ایگرو ٹیکنالوجی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا اتنا پاکستان میں پوٹینشیل ہے. اگر کسی چیز میں بھی ایک فوڈ چینج ہو سکتا ہے وہ ایگریکلچر میں، امیڈیٹلی پاکستان میں اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. لیکن وہ لوگ ہی آرگنائز نہیں ہیں. کسی کے پاس وہ 87% چھوٹا کسان ہے، 87%، صرف 13% ہے بڑے کسان. تو جو چھوٹا کسان ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، نہ اس کی کوئی مدد ہے. وہ جو جتنی کھادیں وہ دگنی قیمت پہ خریدتا ہے، بیچتا وہ نہیں سکتا، آرتی سے وہ مار کھا رہا ہے. تو کریٹیکل یہ اگر پاکستان کو آپ نے امیڈیٹلی پراسپرس کرنا ہے، اپنے چھوٹے کسان گاؤں کی کمیونٹیز کو امپاور کریں، ان کو آرگنائز کروائیں، ان کو ٹیکنالوجی دیں. یہ ڈیری فارمنگ ہے، پاکستان کی پروڈکشن میں دنیا کی چوتھی یا 5 روپیہ ڈیری کی، لیکن ہم امپورٹ کرتے ہیں. 5 نمبر پہ ہم ڈیری پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم جب سوئٹزرلینڈ میں تھے تو وہاں میں بتایا گیا کہ کیسے، کیونکہ وہ آرگنائز ہے، وہ ایک گائے بھی جو ہوتی ہے، سوئٹزرلینڈ کے پاس کچھ نہیں، پاکستان کے مقابلے میں کوئی وسائل نہیں، لیکن گائے بھی جو ہے وہ ساری کمیونٹی وہ ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں. آپ گائے 10 گائے خرید کے وہ ڈال دیں، وہ کبھی سارے مل کے ان کے لیے پھر ایک بیڈ بھی آ جاتا ہے، وہ ان کو چیکنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ان کو ٹیکے بھی لگا دیتا ہے، اور وہ دودھ بھی وہ پروڈیوس کرتے ہیں. وہ اس کی چیز بنا کے بیچ کے تو وہ ایونچولی آپ کو اس کا شیئر آپ کی گائے کے مطابق آپ کو شیئر دیتا ہے. یعنی ہمارے پاس سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، جب 12 موسم ہے، آپ یہاں سارے پھل پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن کوئی گاؤں والوں کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا. وہی 3000 سال سے وہ کر رہے تھے وہ بھی کر رہے ہیں. تو ایکچولی اس کی بیسس یہ ہے کہ ہم نے اگر پاکستان میں امیڈیٹ چینج لے کے آنا ہے، جو تیز آبادی بھی بڑھ رہی ہے، جو غربت، یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 70% اپنے جو گاؤں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کیسے امپاور کرتے ہیں.
اچھا جی، یہ دیٹ واز اینڈ آف دیٹ. یہ ہم نے انشاءاللہ اپنا منظم پروگرام بنا لیا ہے رورل گورننس کا، مگر ہم اربن گورننس میں بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں شہروں کو نہیں نہ بھولنا چاہیے، اور یہی جو ماڈل ہے ہمارا کمیونٹی امپاورمنٹ کا، یہ ہم اربن سیٹنگ میں بھی شہروں میں بھی لے کے جائیں گے. ابھی ہم یہ کام نے ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں پہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم اس کو ایگزیکٹلی چھوٹی سطح پہ کیسے ڈیفائن کریں. یہ ورک ان پروگرس ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے 3 یا 4 سلائڈ دکھا کے شیئر کر دوں کہ ہماری وہاں پہ ویژن کیا ہے اربن سیٹنگ. اربن گورننس میں کیا ہے کہ ہمارا جو شہروں کے پوٹینشیل ہے نا، وہ پروونشل گورنمنٹس نے ان سے کھینچ لیا. شہر جنریٹ کرتے ہیں ٹیکسز پراپرٹیز پہ، واٹر ریٹ وغیرہ پہ، مگر اس کو فکس بھی پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے، گورنر بھی پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. اس کے بعد میونسپل کمیٹی کے جو سارے فنکشن ہیں، کور فنکشن جو شہر کے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ڈائریکٹ اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے اتھارٹیز بنا دی. پہلا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، KDA، CDA، LDA، MDA، ہر طرف انہوں نے یہ بنا دی جو ڈائریکٹ پروونشل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. کر دوں کہ جو CDA ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ CDA جو یہاں پلاٹس کی قیمت ہے، جو ان کے پاس زمین ہے، یہ صرف اسلام آباد کو پیرس نہیں بنا سکتے، یہ پاکستان کے سارے شہروں کو پیرس بنا سکتے ہیں. اتنا پیسہ یہاں سے نکل سکتا ہے. یعنی جو باقی بھی سب پہ یہی ہوگا، لیکن جو صرف ہم نے CDA پہ جو کہ جتنی چوری اور کرپشن صرف CDA میں ہے، آپ صرف اس کو اگر آرگنائز کرتے ہیں، اس کو امپاور کرتے ہیں لوگوں کو، یہاں کے اسلام آباد کے لوگوں کو جن کو کوئی اجازت نہیں ہے CDA میں انٹرفیئر کرنے کی. ایک پٹواری میرے خیال سے یہاں سے اب تک 20 سال سے وہ پٹواری ہٹتا نہیں ہے CDA سے، اور ڈائریکٹلی لنک ہے اس سے قبضہ گروپ، یہ اکٹھے ہیں چلتے ہیں پٹواری اور قبضہ گروپ. CDA کا سب سے آسان چیز ہے، اگر آپ اور کچھ نہیں تو یہاں اگر سارے پاکستان میں شاید دیر لگے لینڈ کو کمپیوٹرائز کرنے میں، یہ تو مہینوں کی بات ہے CDA کا آپ سارا کر سکتے ہیں. جتنا پیسہ یہاں بن سکتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی بڑی چوری اور ڈاکے پڑ رہے ہیں CDA، اور اس میں کتنے پولیٹیشین، CDA کا اپنا سٹاف، باہر سے لوگ، یہاں کے بڑے بڑے، ایک دو میں نام نہیں لیتا، جو ساروں کو اس وقت چلا رہے ہیں سارے پاکستان کو. ایک بڑا گروپ ہے لینڈ ڈیولپمنٹ کا، اس کا پیسہ دیکھیں وہ کتنا بنا رہا ہے، اور CDA کا دیکھیں کہ وہ کتنا نقصان پہ جا رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف CDA میں کتنی کرپشن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی سویلین، کوئی لوگوں کا امپاورمنٹ کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے قبضہ گروپ اس وقت بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھ گئے جا کے یا اسلام آباد میں، اور آج بھی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. میں نے جب ایک کیس کیا وہاں بنی گالا پہ پبلک پارک کے اوپر جب قبضہ ہو رہا تھا، تو میں نے CDA والوں سے پوچھا، میرے راستے میں مجھے مل گئے. میں نے کہا یہ پارک میں تو یہ تو نیشنل پارک ہے. میں نے کہا یہ قبضہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جی وہ بڑا طاقتور آدمی ہے. آخر میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا، اس نے سو موٹو ایکشن لیا. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ صرف کوئی 80 ایکڑ کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ ہزاروں ایکڑ پہ CDA نے کہا کہ قبضہ ہوا ہوا ہے. تو یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی نہیں ان کو پوچھ سکتا، کوئی سویلین لوگوں کا کوئی اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے اس باڈی کے اوپر. اور اسی طرح NDA کے جو پلاٹس دیے گئے ہیں یہ تو اس لیے یہ جو ہے یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان میں جتنی زمینوں کی قیمت ہے، اسپیشلی اوورسیز پاکستان کی وجہ سے وہ صرف انڈسٹری زمینوں پہ کرتے ہیں. تو جو یہ بن سکتا ہے اگر یہ اس کا صرف صحیح استعمال ہو جائے، جو گورنمنٹ کی جو ہمارے ٹاؤنز ہیں، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. جہاں بھی دنیا میں آپ دیکھیں تمام فنکشن جو ہوتے ہیں وہ شہر کے فنکشن میئر کے نیچے ہوتے ہیں. جو بڑے بڑے شہروں کے میئر ہیں وہ ہی بعد میں رائز کر کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سب بنے. میں آپ کو ناول دوں گا آگے جا کے. مگر ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحبان جو ہیں وہ میئر بننے کے لیے شوق ہوتا ہے. تو ایک نام ملتان پیکج ہے، اربوں روپے کا ملتان پیکج ہے جو خرچ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی سے. اسی طرح کا ایک لڑکانہ پیکج ہے، اور لاہور بھی بعد چھوڑتے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ اب 700 ارب روپے کا ٹرانسفر کر رہے ہیں وہاں پہ، انشاءاللہ ہر سال کریں گے تمام پاکستان کے گاؤں میں. اور جو لاہور کا ناردرن لوپ ہے نا آپ کا، وہ جو بن رہا ہے لنک روڈ، جو 6 لین ہے یا 8 لین ہے، 63 بلین اس کا خرچہ ہے، 63 ارب روپے ہے اس کا خرچہ ہے. سدرن لوپ جو ہے وہ ایک اور 50 ارب سے زیادہ ہے. جتنا پاکستان کے تمام گاؤں کی زندگی بدل جائے گی، حالت بدل جائے گی 1 سال میں، اتنا پیسہ وہ صرف وہاں خرچ کریں. اس کے علاوہ اوور پاس انڈر پاس بنانے کا ہمیں بہت شوق ہے. تو ہم نے 1 کلومیٹر کے حصے میں تو لاہور میں فیروز پور روڈ پہ 2 اوور پاس بن گئے، صرف 1 کلومیٹر کے حصے میں. اور ٹریفک میں کوئی فرق نہیں پڑا، ٹریفک جا کے آخر کہیں نہ کہیں تو اوور پاس نہیں ہوگا، وہاں بلاک کرتا ہے جا کے. 5 ارب روپے انہوں نے وہاں خرچ کر دیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے والے پروفیشنل فنڈ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ لاہور کے فنڈ الگ ہونے چاہیے. وہ میں بھی صدر پنجاب ملتان میں تھا، تو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ڈی جی خان ڈسٹرکٹ میں پر کیپٹا ہے وہ ہے 250-300 روپیہ. لاہور کے اندر پر کیپٹا 35,000 روپیہ. اور یہ جو ڈسکرپنسی ہے یہ ہے اس لیے کہ یہ اس کے پاس پیسے خرچ کرنے کی پاور ملی ہوئی ہے جس کے پاس ہونی نہیں چاہیے. ادروائز چیف منسٹر کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنے فنڈ اکٹھے کرنے چاہیے شہروں کو اپنے لیے، اور فنڈ جانے چاہیے ڈائریکٹلی نیچے، اور جو نیچے سے لوگ پیسے دیتے ہیں گاؤں کے جو بھی ٹیکسز ہیں وہ ادھر ہی خرچ ہونے چاہیے. تمام ہماری حکومت میں انشاءاللہ تمام جو اربن گورننس کے فنکشن ہیں وہ واپس میونسپلٹی کے پاس جائیں گے، اور سٹی گورنمنٹ ہی ہوگی جو سول کسٹوڈین ہوگی اربن گورننس کی. تمام وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، الیکٹڈ کاؤنسلز ہوں گے، انہی کے ہاتھ میں ہم طاقت دیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹرکی کے پرائم منسٹر ہیں اردوغان، وہ اپنی انہوں نے قابلیت اور اپنا جو انہوں نے نام کمایا وہ استنبول کے میئر بن کے کرایا. اسی طرح چائنا میں جتنے بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آئے ہیں وہ شنگھائی کے میئر یا بیجنگ کے میئر پہلے بنے. یہیں سے سیکھتے ہیں، یہیں سے پوری ایک شہر کو چلاتے ہیں. اور جب تک ہم شہروں کو اسٹرانگ نہیں کریں گے اور جب تک ہم ان کو طاقت اور نہیں دیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ریونیو سٹی ڈیولپمنٹ کے لیے خود کریں گے، کیوں پوچھنا پڑے ان کو پروونشل گورنمنٹ سے کہ ہم یہ ٹیکس لگا سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا ہو اتنا کم ہو. شہر کی مرضی ہے، شہر ہی خود کریں. اور اس کے علاوہ دنیا میں شہروں کی انویسٹمنٹ صرف ایسے نہیں ہوتی کہ MST ایوارڈ سے پیسے آ جائیں یا کہیں اور سے سیلز ٹیکس سے پیسے آ جائیں. فنڈنگ انسٹرومنٹس ہوتی ہیں، یعنی میونسپل بانڈز ہوتے ہیں، نام ہی میونسپل بانڈ ہے. تمام شہر دنیا کے بانڈ فلوٹ کرتے ہیں، وہ بانڈ سے آتے ہیں، پھر وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک باقاعدہ ایک اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس میں سے اس کے پیسے واپس جاتے ہیں. یہ امریکہ میں میونسپل بانڈ 90% شہر کا جو انویسٹمنٹ کا خرچہ ہے وہ میونسپل بانڈ سے. اور یہ صرف جب ہو سکے گا جب آپ ایک اربن گورنمنٹ کو طاقت دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروونشل گورنمنٹ سے طاقت جو انہوں نے ریزرو کی ہے واپس میئرز کو دیں گے، اور ان کے الیکٹڈ میئرز کو، الیکٹڈ باڈیز کو. پروونشل گورنمنٹ کا بھی رول ہے پالیسی فارمولیشن اور اسٹینڈرڈ سیٹنگ کہ جی شہر کے یہ اسٹینڈرڈز ہیں، آپ کے انفراسٹرکچر کے یہ اسٹینڈرڈز ہیں، پلاننگ کے یہ اسٹینڈرڈز ہیں. اور اس کے علاوہ خود میئر بننے کا شوق جو ہے نا تمام چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو ختم ہونا چاہیے. اب جو ہمارا ولیج ماڈل ہے نا جس میں ہم نے سیلف گورننس دی ہے، چھوٹے چھوٹے ایک گاؤں کے لیول پہ، یہی ہماری کوشش ہے کہ اربن کمیونٹیز میں بھی ہم نے ابھی نام رکھا ہے اس کا نینو کمیونٹی، کیونکہ ہر بڑے شہر میں بھی آپ کو میں دکھاؤں گا بڑی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو کالونیز بن جاتی ہے، اوور ٹائم ڈیولپ کرتی ہیں. ہم سروے اس کا کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں اس کا ایگزیکٹلی ان کا سائز کیا ہونا چاہیے اور وہاں پہ پیسے کیسے جانے چاہیے. اگر آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان میں رورل علاقے میں، دیہی علاقوں میں ایسے بہت سے سینکڑوں گاؤں ہیں جو پہلے گاؤں تھے اور اب وہ مارکیٹ کم بن گئے، اور ابھی تک ان کو ریکارڈ میں ان کو گاؤں ہی تصور کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاؤں گا. یہ ہم نے ایک ہلکا سا سروے کرایا ہے آزادی پر. ہم لوگ آپ کو میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ PTI is a party which is blessed with support of the youth of Pakistan, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں
انہیں سے کام ان کو بھی ہمیں اپنے کام میں شامل کرنا چاہیے اور وہ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ کرتے ہیں ماشاء اللہ. Okay, so this map basically shows cohort and the idea behind this map is کہ generally ہمیں tendency ہوتی ہے کہ we presume homogeneity across precise blocks in any urban setting. For example, اسلام آباد کو دیکھیں آپ جنرلی یہ سوچیں گے کہ اسلام آباد کی سب سیکٹرز میں ایک ایک کنال کے پلاٹس ہیں, سب بیوروکریٹس اور سروس کے لوگ رہ رہے ہیں, ایک سارٹ آف لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس ان ریالٹی. اسی طرح گلبرگ کو دیکھیے, کنٹونمنٹس کو دیکھیے, the problem is the same. Why? Because there is a lack of urban planning. Now, we look at this example in particular, starting with, okay, so this is Cavalry Ground. That is the Cavalry Bridge, jahan se hum aate hain. On the right is the Cavalry Ground. The average plot size is about 3 canals. There is very low population density, and the standard of living is very, very good over here. Similarly, uski north pe, again, new Cavalry Ground, very high end. It is even better than this. Big plot, high standard of living. Then comes the Kachi Abadi right next to the railway line. Now this has a stark comparison with this. For example, there is very high population density and it is mostly a squatter settlement. Uski south pe Madina colony hai. Again, it is similar to the railway line Kachi Abadi. There is no piped water availability, which shows extremely poor living standards, and there is very high population density over here as well. Then comes the Cavalry Ground extension. Again, this used to be a private property which was sold in the market. It is not as good as Cavalry Ground and the new Cavalry Ground, but then again it has decent living standards. Then comes the Walton Colony. This is along the Walton Road. In front of it is basically the Walton commercial area, and behind that, small settlement. Then on the north, there is the Arya Bazaar. This you can see are the military barracks, and the bazaar is, and the area along the bazaar is very highly populated. Then this is the Nishat Colony. This is basically a Christian settlement, and it is the most densely populated area in the whole region. The locals of the Nishat Colony, they feed into defense as domestic help for the residents of defense. Then the super towns, they're not as bad as the Nishat Colony, as you can probably see with the population density. However, this is behind the road which leads to defense. So what we did was that we categorized these settlements according to their economic and living conditions. So one was rated very good, with 5 being very bad. As you can see, the new Cavalry Ground was rated 1. However, the area right next to it, such as the railway line, Kachi Abadi, Madina Colony, Nishta Colony, they were doing very poorly in providing public goods and basic amenities to its residents. And this shows disparity in living conditions. Therefore, I think we need to change the governance structure and development needs, and each nano unit needs to be dealt with separately. Thank you. نہیں ویٹ کریں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہر ہے مگر وہ شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے شہر آباد ہیں, ہمیں نظر بھی نہیں آتے. ہم واٹر روڈ سے گزرتے ہیں, ڈیفینس روڈ سے گزرتے ہیں, جو شاپس کے پیچھے حالات ہیں وہ ایک اور دنیا ہے. ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ, اور ان کو ہم یہ سوال اٹھتا ہے جو ہمیں مشورہ بھی چاہیے کہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم مدینہ کالونی کو ڈائریکٹ کسی طرح 20 لاکھ روپے دیں, خود خرچ کریں, اپنی کاؤنسل بنائیں, پانی پینے کا نہیں ہے تو خود پانی پینے کا بندوبست کریں, یا میئر جو اوپر کا فنڈ ہوگا وہاں جیسے ہم ڈسٹرکٹ میں فنڈ کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے جب تک ہم ڈیولپمنٹ کو عوام کے پاس نہیں لے کے جائیں گے, نہ شہروں میں چینج آئے گا نہ اربن ایریا میں چینج آئے گا. اب آخری سائڈ رہ گئی میری ایک دا فارگوٹن رورل ٹاؤن, یہاں بھول گئے ہیں, کسی کو یاد ہی نہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور پاکستان میں جیسے کہا سینکڑوں ایسے گاؤں ہیں جو ٹاؤن بن گئے ہیں, عام طور پہ منڈی ٹاؤن بن گئے, اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ابھی بھی آپ کاغذوں میں دیکھو گے تو اس کو کوئی شہر وہ ہے ہی نہیں, اس کو
رتبہ دیا. 2001 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈر تھا اس نے بھی اس کو اگنور کر دیا اس مسئلے کو, مگر یہ لائیو مسئلہ ہے. اور یہ جو اوور ولیجز آپ کہیں ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ گاؤں ہے, یعنی اس کے جو گاؤں میں رہنے کے فائدے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, اور ابھی تک شہر بننا جو ہے نا وہ بہت دور ہے. تو یہ بیچ میں لٹکے ہوئے ایک لمبو میں, اور رزلٹ کیا ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر کا کوئی پلاننگ نہیں ہے, اربن پلاننگ نہیں ہے, زوننگ نہیں ہے, لوگ اپنی مرضی سے کام کیے جا رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا سلم آپ سمجھے وہ ویسے بن گیا اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں. ان اوور گراؤنڈ ولیجز کو ہم ایک اسپیشل اسٹیٹس دیں گے, اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں گے, تاکہ یہ ان کی جو ٹرانزیشن ہے گاؤں سے مارکیٹ ٹاؤن, مارکیٹ ٹاؤن سے ایک شہر, اس پہ بننے میں ہمیں اس کو آسان بنائیں, اور ان تمام لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کے مسئلے لوکل لیول پہ ہی حل کریں. تھینک یو ویری مچ. میں جی آخری پر آپ کو یہ پھر سوالات ہوں, بس میں 2 چیزوں سے اینڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ بہت بڑا اس وقت پاکستان میں ریپڈ اربنائزیشن سے بہت بڑا ایشو بن گیا. ابھی آپ نے سلائڈ میں دیکھا کہ اب وہاں کچی آبادیاں ہو گئی ہیں, اتنی مہنگی زمین ہے شہر میں کہ وہ بیچارے جو اس ملک کا غریب آدمی ہے وہ شہر میں زمین لینے کا سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس کے اوپر ایک ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, ابھی اس کے اوپر فائنل نہیں ہوگا, کہ جو کچی آبادیاں ہندوستان نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ڈیولپرز کو کہا کہ آپ آدھی زمین آپ اس کے اوپر اس کو کمرشل کر دیں, اور وہ کمرشل زمین پہ کوئی کمرشل پلازا بنا دیں تاکہ اسے اور امپلائمنٹ مل جائے, اور باقی آدھی زمین میں ان کے لیے پراپر کمرشل ہاؤسنگ بنا دیں اور ہائی رائزز بنا دیں. یہ ایک انڈیا کے اندر انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ سارے جتنی کچی آبادیاں تھیں جن میں بڑے ایشوز تھے انہوں نے اس طرح ریزالو کرنے کی کوشش. پراپرٹی پرائسز اتنے اوپر ہیں, اس میں ان کی بھی ہاؤسنگ ہوگی جو غریب وہاں سیٹل ہوئے ہیں, اور ساتھ یہ کمرشل ایریا بھی بنا دیا, ایریا بھی صاف کر دیا. تو اس طرح کا یہ صرف تب ہوگا جب کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہوگا پاکستان کے قانون وغیرہ میں. اور آخر میں صرف اس چیز پہ جو آخری سلائڈ تھی جہانگیر نے آپ کو بتایا, اس میں یہ کہ اس وقت پاکستان میں کوئی زوننگ لاز نہیں ہے, کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اتنی تیزی سے ہو رہی ہے اس ملک میں, گرین ایریاز ہمارے تباہ ہو رہے ہیں, ہمارے ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, ہمارے اس وقت یہ جو گیس نہیں تھی ہمارے پورے پہاڑ کے پہاڑ درختوں کے تباہ ہو رہے ہیں, یعنی درختوں کو کاٹا جا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آرگنائزیشن کے ساتھ زوننگ, پروٹیکٹ کریں اپنی انوائرمنٹ کو, کیونکہ اس سے سارا پانی تباہ ہو رہا ہے. یہ سارا جو جاتا ہے راول لیک میں, اس کے ساتھ ساتھ ساری انپلانڈ سیٹلمنٹ ہے, سارا اس کا گند راول لیک میں جا رہا ہے جو بجائے راول پنڈی کے لوگ پیتے ہیں اس پانی. اس لیے اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے انوائرمنٹ, کیونکہ کوئی اس کے پرواہ نہیں کر رہا کہ ہماری جو انوائرمنٹ کی ڈیگریڈیشن ہے وہ کتنی تیز اسپیڈ پہ ہو رہی ہے, کوئی زوننگ نہیں ہوئی. جی تھینک یو. لوکل باڈیز الیکشن آپ دیکھتے نہیں ہو رہے, چاروں صوبے نہیں جا رہے. ایم کیو ایم چاہتا ہے لیکن ایم کیو ایم کی بھی سپورٹ نہیں ہے, آپ کے خلاف ان کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا 60 سالوں سے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ایجنڈاز بھی ہیں, ان کے مینیفیسٹوز بھی ہیں, پالیسیز بھی ہیں, بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں ایک جیسی ہیں, چل بھی سکتی ہیں, لیکن 2 بڑی پارٹیاں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کو ویسٹ انٹرسٹ ہے کہ یہ سسٹم نہ چلے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب تک آپ پوری پارلیمنٹ میں آپ نہیں پہنچیں گے تو اس کو کریں گے, یا ابھی سے آپ نے اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے, ہم تو آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہے, تو کیا اس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ بائی ٹائم الیکشن ہو جائے, گورنمنٹ آئے تو آپ اس پہ کام کر سکیں؟ یہ اگر سسٹم امپلیمنٹ ہو جاتا ہے نا تو آپ کا ایم این اے اور ایم پی اے کی پروفائل ہی بدل جائے گی. یعنی آپ حیران ہوں گے, زیادہ تر یہ جو آپ آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں آئیں گے, یہ آنے نہیں چاہیے اسمبلیوں میں, کیونکہ ان کا یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ تو سارا چلا جائے گا لوکل گورنمنٹ میں. یعنی جس کام کے لیے فنڈ کے لیے پاور کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ پاور ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. تو یہ اصل میں انقلاب یہ فیوڈل سسٹم ختم کرنا یہ طریقہ ہے. آپ نے یہ جو ایم این اے بنتے ہیں کام تو ان کا قانون ساز ہے, وہ ایک ہی چیز نہیں کرتے, باقی وہ کام کرتے ہیں جن کا جو ان کا کام ہی نہیں.
تو یہ ایک بہت بڑی اینٹی اسٹیٹس کو یہ آپ کے سامنے یہ پروگرام ہے. یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی تباہ کرے گا یہ اسٹیٹس کو. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کس سے الائنس کریں؟ آپ کسی بھی اسٹیٹس کو پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے چینج نہیں لا سکتے. وہ چینج آنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ سب بینیفیشریز ہیں سسٹم کے. ہم نے جو اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ یعنی یہ بہت بڑی رسک ہے کہ ایک پارٹی الیکشن ایئر میں سب کہتے ہیں کہ جب الیکشن کرواتے ہیں پارٹی ٹوٹ جائے گی. لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ رسک لے کے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی رسک ہے. ممبرشپ کر رہے ہیں اور ممبر سے الیکٹ کروائیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم ٹریڈیشنل پالیٹکس کریں اور ہم کینڈیڈیٹ بیس پارٹی بنے, وہ پارٹی جو کینڈیڈیٹ کے اوپر رلائی کرے, تو وہ جو کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے تو یہ سسٹم نہیں آنے دینا. یہ تبھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن کروائیں, ہماری اپنی تنظیمیں بنے, وہ تنظیمیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو جتائیں, وہ کینڈیڈیٹ کے ہم محتاج نہ ہو, کینڈیڈیٹ ہماری تنظیم کا محتاج ہو. جو اصل میں ایم پی او کی آپ نے بات کی, ایم پی او کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا, ان کی تنظیمیں ہیں. اصل میں تنظیم بیس پارٹی جب تک نہیں بنے گی وہ یہ چیز نہیں سامنے لا سکتی. اسٹیٹس کو کبھی اس کو لانے نہیں دے گا. دیکھیے جی, پاکستان میں یہ آپ ہر منسٹری میں چلے جائیں, وہ بھرے ہوئے ہیں, یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکتے کہ وہ اسٹیٹس کو نہیں کرنے دیتے. جی مالک ایک سیکنڈ مجھے میں اسی چیز پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مالک میرا خیال ہے شام صاحب کا بنیادی طور پہ سوال جس کو اپنی اگنور کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ پلان ٹھیک نہیں ہے. جس طرح سے جہانگیر ترین صاحب نے اس کو بتایا کہ کمپریہنسو پلان ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے ان ایشوز پہ پاکستان میں بات کرے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو آنے کون دے گا پاور اسٹرکچر میں. اگر شاہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ سارا پاور اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے خلاف الائن ہو گیا ہے. دوسری جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی ریلی کے بعد پی ٹی آئی کے اندر انٹرنل فیکشنل کی بھی ہم سن رہے ہیں, اسٹیگنیشن کا بھی سن رہے ہیں, آپ کی سونامی بھی جو جا کے ریل تک پھنس گئی ہے ساری. تو اس چیز کا وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیسے آپ آئیں گے پاور اسٹرکچر. تھینک یو. وہی سونامی اگر اخباروں میں تو شاید پھنس گئی ہو, گراؤنڈ میں وہ اگر آپ کل دیکھ سکتے یا کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو گراؤنڈ میں تو سونامی الائیو اینڈ ککنگ ہے. اور بلکہ میری یہ کنٹینشن ہے کہ یہ ابھی آپ نے سونامی کا صرف 20% حصہ دیکھا. یہ جو آنے والی سونامی ہے یہ بھول جائیں گے پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. لوگ چینج چاہ رہے ہیں, عوام میں نکلتے ہیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں کیونکہ ساری پارٹیز پاور میں آج, یعنی جتنی پارٹیز ہیں پاور میں بیٹھی ہیں. اور تحریک انصاف کو سنگل اور بڑا کیا کہ 2 مہینے سے ہم نے بڑی غلطی کر دی بڑی ریلیز کر کے, لیکن ہم واحد پارٹی جو پاور میں نہیں ہیں. اور اخبار میں اس وقت یہ جو ایک انداز ہے یہ جو سونامی کو یہ اسٹیگنیٹ کر گئی, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ. آپ یہ 20 کو کر رہے ہیں بڑا کوئٹہ کے اندر. عوام تو نیچے فیصلہ کر بیٹھے چینج. آپ نے کہا نا آنے کون دے گا. اگر ہم ٹریڈیشنل پالیٹکس کریں یہ امپاسبل ہے یہ ساری چیزیں کرنے, کیونکہ اسٹیٹس کو تو آپ کے سامنے ہیں. آپ کے سامنے جی بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ 5 سال پورے ہو گئے. وہ ان کے حالات جو 5 سال پورے کر رہے ہیں اسمبلیوں میں, ان کے حالات دیکھ لیں, ان کی پریولیجز دیکھ لیں, ان کا رہن سہن دیکھ لیں. ابھی دیکھ لیں یہ جو $1 بلین جا کے وہاں جو شریف میں دیا ہے, اور عوام کے حالات دیکھ لیں. خود گورنمنٹ کی اپنی اکنامک سروے کہتی ہے کہ عوام کے کبھی اتنے برے حالات ہے ہی نہیں جو آج. اور یہ سارے کوشش کہ 5 سال جمہوریت کے پورے ہو گئے اور بڑی, تو اس کا ایک ڈسکنیکٹ ہے. ایک طرف عوام بیٹھی ہے جو چینج آ رہی ہے, اوپر سے ایک اسٹیٹس کو کی کلاس ہے جس نے آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ وہ خوش ہیں عید کے نظام چلتا رہا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ایک میں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ ویری انٹرسٹنگ ہوئی کہ سب پہلے تو یہ کرٹیسزم پی ٹی آئی پہ جب جلسے ہو گئے بڑے بڑے کے لیے الیکٹیبل نہیں ہے. پھر جب الیکٹیبل آیا کرٹیسزم یہ ہوگا کہ یہ کیوں آ گئے, اب کیا ہو گیا. اس کے بعد کرٹیسزم تھی آپ چینج کرتے پھرتے ہیں, چینج کون سا چینج پالیسی کوئی ہے نہیں. جب ہم آپ کو پالیسی بھی کرتے ہیں تو اگر یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر اس کے بارے میں بتاؤ. تو بھائی یہ تبدیلی یوں آئی تھی, مگر مجھے ایک بات سے خوشی ہے اور میں یہ سب کو کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اچھا کرتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں. ہمارے اوپر بہت ہمیں یقین ہے اور ہمیں یہ بھی سمجھ لگتا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ہم سے امیدیں زیادہ ہے, اس لیے آپ ہمیں ڈسائڈ ہو رہا ہے. ہمیں کوئی ایشو نہیں, ہمیں معلوم ہے کہ عوام کی طرح آپ بھی تو اسی پاکستان کے حصے ہیں. آپ کو بھی امید ہے کہ ہم آئیں گے انشاءاللہ ضرور رہے گا. آپ کو یقین دلاتے ہیں
کرتے ہیں وہی ایک چیز کلیئر کہ چینج کے بغیر پاکستان اب سروائیو کر ہی نہیں سکتا. جدھر آپ کھڑے ہیں اب کوئی اکنامک انڈیکیٹر مجھے بتا دیں جو ٹرینڈ جا رہی ہیں آج, اگر تو ہم ڈراسٹک چینج نہیں کریں گے جس طرح ہم پاکستان کو چلاتے ہیں یہ ملک سروائیو کر ہی نہیں سکتا. اور ہر چیز اور سب میں جی ابھی ترکی ہو کے آیا ہوں, میں حیران ہوں کہ جس طرح میں 15 سال پہلے گیا تھا میں اب گیا ہوں, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ ملک کدھر سے کدھر پہنچے. لیکن وہ کیا انہوں نے, نمبر 1 چیز گورننس, نمبر 1 ایک چیز ہے گورننس. گورننس کیوں ٹھیک ہوئی؟ کیونکہ خود جو اوپر آدمی بیٹھا ہوتا ہے ایماندار تھا, وہ اور عبداللہ گول کوئی بات بینک اکاؤنٹ نہیں تھا کچھ, اور سارے ان کو جانتے ہیں ان کی انٹیگریٹی. نمبر 2 چیز کیا تھی؟ انہوں نے ویسٹرن انٹرسٹ کو ٹیک آن کیا. انہوں نے وہی آرمی کے پرابلم تھے جو ہمارے تھے, آج وہاں دیکھ لیں جو ٹرائل ہو رہی ہیں, جو کو میکر تھے ساروں کی 90 سال والے بھی ٹرائل کر رہے ہیں. وہ آج کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پرفارمنس دیا, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے اگر آپ میں آپ کو بتاؤں ہماری سب سے میٹنگ ہوئی, سب نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان میں آپ کے پاس زیادہ وسائل ہے ہمارے سے, ان کے پاس تو کوئی ہمارے مقابلے میں وسائل ہی نہیں, صرف گورننس سسٹم ٹھیک کر کے وہ اوپر چڑھ گئے. آپ سوچیں کہ یہ ملک جس کے پاس سب کچھ ہے, لوگ آنے کے لیے تیار ہیں, ایک ینگ پاپولیشن ہے, اوورسیز پاکستانی جن کے پاس کیپٹل اور برینز ہے, وہ صرف اور صرف گورننس سسٹم اس گورننس سسٹم کی وجہ سے. ولیج کونسل کی اگر ہم ایک سوال میں کروں, I just want to stick to the presentation, ورنہ پھر آپ لوگوں نے کلیئر کرتی ہے. آپ نے کچھ پروسیس فالو کیے ہوئے پرانے سے بھی, جیسا پولیس گزوا کمیٹی کو آپ نے تھانہ بنا دیا, جو پیپر اوور ہے ویری کنوینئنٹلی. We can go into detail, but that will be too much for detail. آپ نے بات کی اسٹیٹس کو, you basically talk about creating a new status quo. There always will be a status quo. اور اس میں جو ولیج کاؤنسل کی لیول پہ the buck stops at the chairman. اور پھر ہم ایک پیرامڈ دیکھ رہے ہیں جو جسٹس آف پیس بھی ہوگا, جو خیر یہ بھی بتائے گا پولیس کو کہ فیکٹس آف دا کیس صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن کوالٹیٹیو ڈفرنس آف دیٹ چیئرمن, اور آپ نے بھی بات بھی کہا عمران کہ یہ لوگ اب یہاں نہیں آنا چاہیں گے بیکاز ایک نیچر آف کیریکٹر چینج ہو جائے گا ایم ایل اے اور ایف پی اے کا, تو یہ غائب تو نہیں ہونا چاہیں گے, تو یہ لوگ پھر سسٹم میں جانا چاہیں گے. آپ کوالٹیٹیولی ہاؤ ول یو انشور کہ شاہ محمود قریشی صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کا بھانجا یا جو بھتیجا ہے وہ چیئرمین نہیں ہوگا اس ولیج کاؤنسل, بیکاز دیٹ انفلوئنس یو ہیو ڈن نتھنگ ٹو میک اے کوالٹیٹیو ڈفرنس ان دیٹ چیئرمین. اسٹرکچر آپ نے بنا دیا, وہی گاؤں ہے, وہی ہے, وہی مینیپولیشن ہے, وہی سب کچھ ہے, سیم پیپل, صرف ان کا ایک اسٹرکچر دوسرا ہو گیا. ہاؤ ڈو یو ایلیمینیٹ دا پولیٹیکل مافیا؟ میں شاہ محمود کو اس پہ کہہ دیتا ہوں کہ اس میں ایک جو خوبصورت بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جہانگیر کے اور شاہ محمود کے 50,000 بھانجے نہیں وہ اس طرح نیچے لیول گاؤں کے لیول پہ کوئی آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. اصل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, مشرف اگر یونین کاؤنسل کے لیول تک امپاورمنٹ کر دیتا اور ڈسٹرکٹ ناظر کو ساری پاور نہ پکڑا دیتا ایز این الیکٹرل کالج جو اس نے سوچا تھا بنانے کا بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سسٹم وہ بھی کامیاب ہو جانا تھا, اور اس پہ فائدے کئی فائدے ہوئے ہیں. وہ جو مشرف کا صرف اس نے جو غلطی کی کہ ساری پاور کنسنٹریٹ کر دی انڈائریکٹلی الیکٹڈ یونین کاؤنسل ناظر, ڈسٹرکٹ ناظر. یونین کاؤنسل کے لیول تک ایک دفعہ فنڈ آ جاتا تھا یونین کاؤنسل میں, سارے وقت اس کے دروازے پہ پہنچ جاتے تھے فنڈ لینے کے لیے. وہ بڑا مشکل ہوتا تھا, اس کے بعد وہ اکاؤنٹیبل ہو جاتا تھا. ڈسٹرکٹ ناظر ان ایک اور بھی آپ کو کلیئر کر دوں کہ کوئی ولیج کاؤنسل کا چیئرمین الیکٹ نہیں ہو سکتا جو ولیج میں رہتا نہیں. تو لاہور اور اسلام آباد میں رہ کے آپ ولیج کاؤنسل کے چیئرمین نہیں بن سکتے. ایک چھوٹی سی بہت ہی ڈیٹیل دیا میں بھی آپ لوگ بول رہے تھے. ایک چھوٹی سی پہلے کلیریفیکیشن چاہوں گا, اس کے بعد میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو ولیج کاؤنسل کے الیکشن ہوں گے یہ پارٹی بیسڈ ہوں گے؟ ایک ولیج کاؤنسل کے الیکشن ہوں گے, ولیج لیول کے اوپر ہوں گے. ہمیں کوئی پارٹی بیس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الیکشن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں, بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ہم سیاسی جماعتوں میں الیکشن کے حامی ہیں.
جب گراس روٹس لیول پہ آپ پارٹی بیس الیکشن نہیں کرا رہے تو آپ کی پارٹی گراس روٹ لیول پہ کس لیے الیکشن لڑے گی اور اس میں انتخابات کس بیس پہ ہوں گے؟ لیٹ می کمپلیٹ اٹ پلیز، لیٹ می کمپلیٹ اٹ۔ یہ گیم آپ لوگ پہ جو ہے، میں آپ لوگ نہیں کہہ رہا بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایوب خان کے دور سے وہ یہی ہوتی رہی ہے کہ جتنی اسٹیبلش پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپروٹ کر دیا جائے لوگوں سے۔ جو کانسیپٹ ہے، آپ چائنا بھی گئے، وہاں پہ تو ایک سنگل پارٹی سسٹم ہے، دوسرے ملکوں کے آپ نے بڑے امپریس ہوئے۔ آپ ایک گراس روٹ کے لیول پہ پارٹیز کو اپروٹ کر رہے ہیں، مین اسٹریم پارٹیز کو، جہاں پہ پولیٹیکل لیول پہ ڈیبیٹ ہو کے، ڈسکشن ہو کے، گراس روٹس پہ ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں۔ لیٹ می کمپلیٹ آنسر، بیکاز یہ صرف سوال نہیں ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ اپروٹ کر دیں گے پولیٹیکل پارٹیز کو، گراس روٹس ڈیموکریسی سے ارریلیونٹ کر دیں گے، تو آپ ڈیموکریسی کیسے لائیں گے؟ کیونکہ یہ وتیرہ تو ملٹری ڈکٹیٹرز کر رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے ٹیک اوور کیا تو لوکل پارٹی گورنمنٹ جو الیکشن ہے وہ انہوں نے نان پارٹی بیس کر دیے تاکہ وہ پارٹی گراس روٹس پہ آرگنائز نہ ہو، اور جب بھی وہ ٹیک اوور کرنا چاہے تو گراس روٹس پہ پروٹیسٹ نہ ہو، لوگ موبلائز نہ ہو اور ان کے خلاف سڑکوں پہ نہ نکلے۔ ون اینڈ سیکنڈلی بات یہ کہ آپ اگر گراس روٹ لیول پہ پارٹیز کو آرگنائز کون نہیں کرنا چاہتا؟ ہر وہ سیاسی لیڈر جو نہیں چاہتا کہ گراس روٹ پہ الیکٹ ہوا بندہ کل پارٹی کے اندر سے الیکٹ ہوتا ہوا 5 سال بعد 10 سال بعد عمران خان کے آفس کے لیے نہ لڑے۔ جب آپ گراس روٹس پہ ان کو تربیت نہیں دے رہے پولیٹیکل الیکشن ایئرنگ کی، پولیٹیکل پروسیس کی، تو 10 سال بعد نہ تو نواز شریف کو کوئی ہٹا سکے گا اور نہ ہی عمران خان کو۔ تو یہ سازش کب تک رکے گی پولیٹیکل پارٹیز اور سسٹم کے خلاف؟ اس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا پارٹی بیس ہونے چاہیے نہیں، یہ ہم کلیئر نہیں ہے اس وقت۔ میں عرض کر دوں یہ آپ کے سامنے اس کے اوپر بھی ڈبیٹ ہونی ہے۔ یہ بیسک ڈاکیومنٹ لے کے آئے ہیں ایک انقلاب کی، یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بھی فائنل نہیں، اس کے اوپر 2 رائے ہیں۔ لیکن اگر گاؤں کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہم لسٹ بنا رکھ دیں گے کہ جس کی سب سے زیادہ ووٹس ہیں وہ اوپر آ جائے اور وہ پھر نمبر 2 نمبر 3، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر پیرنٹس بن گئے گاؤں میں وہ سپلٹ نہ ہو جائے گاؤں۔ ایک منٹ نہیں، گاؤں چھوٹا یونٹ ہے نا، صرف گاؤں چھوٹا یونٹ ہے، اس لیے کوشش یہ تھی کہ گاؤں کی ہارمنی بیسٹ لوگ اوپر آ جائیں، کیونکہ گاؤں کے جو اختیارات ہیں، مثلا یہ پرانا جو پنچایت کا کانسیپٹ تھا، جو ہندوستان نے پہلے پنچایت اسکولز بنا دیے، یہ پنچایت کا کانسیپٹ تھا کہ تاکہ کمیونٹی اکٹھی ہو، سپلٹ نہ ہو جائے چھوٹی کمیونٹی۔ اس کے اوپر ہم ابھی فیصلہ نہیں کر بیٹھے کہ گاؤں کے لیول پہ ہو سکتا ہے ہم نہ کریں، اس کے اوپر لیول پہ پارٹی ہو جائے۔ ٹاؤنز میں تو 100% جو شہروں کے اندر وہ تو الیکشن ہوں گے پارٹی بیس، گاؤں کے اوپر ہم شور نہیں ابھی تک۔ یہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ابھی اس میں حالات یہ ہے کہ گاؤں میں اگر آپ ڈیولپمنٹ کے لیے ولیج کاؤنسل بنائیں تو تمام پارٹیوں کے لوگ اکٹھے ہو کے منظم ہو کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک باقی ڈبیٹ ہے، میں نے میرا اپنا ویو آپ کو بتایا، مگر جیسے خان صاحب نے کہا ہم نے یہ عوام کے سامنے ایک ماڈل رکھا ہے، اس کو ڈبیٹ بھی ہوگا، ریفائن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ جب تک ہم انشاءاللہ حکومت میں آئیں گے تو ایک بالکل آئیڈیا بہترین ماڈل بنا ہوا ہوگا جو سب کے مشاورت سے بنائیں گے۔ لیکن یہ کوشچن بڑا ویلڈ ہے، یہ ہمیں ڈبیٹ ہے اندر ہمارے انٹرنل چل رہی ہے۔ سلیم صاحب، کنسیپچولی یہ جو آپ نے بلو پرنٹ دیا یہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ کس لحاظ سے مختلف ہے جنرل مشرف کے نازموں کے نظام سے؟ اس سے پہلے آپ 59 کی 58 کی بات کر رہے ہیں، ان سب کا تصور یہی تھا، امپاورمنٹ آف ولیجرز، امپاورمنٹ آف کامن پیپل، یہ سب تصور یہی تھا۔ لیکن اب آپ کیا آپٹیمزم کیا ہے اور آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کام کرے گا؟ اس کے اوپر وہی پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے سینسٹر انفلوئنس وہ نہیں آئے گا اور یہ پرورٹ نہیں ہوگا، آپ اس کو کس طرح بچائیں گے؟ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی۔ دیکھیے مشرف صاحب یا جتنے ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں جنہوں نے لوکل گورنمنٹ کو ترجیح دی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک لیجیٹمیسی کا مسئلہ تھا اور وہ سمجھتے تھے
کہ کیونکہ عوام میں اتنی اوپر کی سطح پر ان کی پذیرائی نہیں ہے تو نیچے سے ہم ایک سسٹم کریٹ کر کے اپنے آپ کو اپنی لیجیٹیمیسی کے مسئلے کو حل کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو نیچے سے فارغ کر دیا جائے، اور انہوں نے کافی حد تک ایسا کیا۔ یہاں نیت اپنی لیجیٹیمیسی کی نہیں ہے، یہاں نیت یہ ہے کہ یہ ملک کا جو ہمارا جو ڈھانچہ ہے، نظام ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اگر روایتی انداز میں چلایا گیا تو شاید ہماری رائے میں اب یہ کام نہ چل پائے، چاہے ہم لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے منتخب ہو کر آ بھی جائیں، فرق کیجیے تو، اور ہم یہ سسٹم درست نہ کر پائے تو ہم بھی لوگوں کی امیدوں پر نہیں اتر پائیں گے۔ تو ہمارا کانسیپٹ اور نیت کا بڑا بنیادی فرق ہے۔ میں ایک اور آپ کر دوں، آپ دنیا میں کوئی سکسیسفل گورننس ماڈل دیکھ لیں، کوئی دیکھ لیں، اس کی بنیاد ٹوٹل ڈیسینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن، کوئی دیکھ لیں۔ صرف پولیس کا نظام دیکھ لیں، پاکستان میں 4 پولیس فورسز ہیں، 4 IGs کے نیچے ہیں، امریکہ میں 65,000 پولیس فورسز ہیں۔ تو جتنا آپ لوگوں کو نیچے لے جائیں گے اور اکاؤنٹیبل کر دیں گے، جتنے لوگ اپنا دھیان رکھتے ہیں، اس کی بیسس یہ ہے کہ لوگوں کو آپ امپاور کریں، لوگ دھیان رکھ سکتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں پروو ہو گیا۔ اس کی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کو نئی چیز ایجاد کریں، یہ سکسیسفل ماڈل کی بنیاد ہی ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں۔ اور ایک چھوٹی سی چیز اور کہ وہ یونین پراپرٹی جو کریٹ کرنے کی کوشش کی نا، یہ 3 پوائنٹس کے علاوہ یہ یونین کانسل کا جو کانسیپٹ تھا یہ اس لیے آیا کہ ولیجز کو وہ ان ایون سائزز تھے، باقی چیزیں تھیں، تو آرگینک کمیونٹیز کو توڑ کے انہوں نے ایک کامن پاپولیشن کے حساب سے یونین کاؤنسل بنا دی۔ یونین کاؤنسل چلی نہیں اس لیے کہ اس میں اونرشپ نہیں تھی۔ اونرشپ کیوں نہیں تھی کہ کبھی کچھ ایسی ولیجز تھی جو یونین کاؤنسل بنے جن کی پاپولیشن زیادہ تھی، لیکن میجورٹی آف دا یونین کاؤنسل جو تھی وہ مختلف گاؤں کو کمپرائز کر کے بنائی گئی اور وہ یونین کاؤنسل کی اونرشپ نہیں بنی۔ یہ جو اس دفعہ جو ایک فنڈامنٹل چیز ہم پرپوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہے، جو ریئل آرگینک کمیونٹی ہے، اس کو پاور ٹرانسفر کی جا رہی ہے، یعنی کہ گاؤں کی سطح پر۔ یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے اور یہ کسی کی ملٹری کے جو مختلف پروگرام آئے ہیں اس میں نہیں۔ ایک میں اس کا ایڈ کر دیجیے، میں سر ایڈ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہاں شاید واحد آدمی ہوں جو کہ سارے قبائلی علاقے میں پھرا، میں نے کتاب بھی ٹرائبل لکھی تھی، بک لکھی تھی، اس میں ایک بہت اسٹارک فیچر تھی، اور وہ ایک وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو بھی ان کو کانکر کرنے ہیں وہ سب لڑے، ساری تاریخ میں وہ لڑے۔ میں نے یہ بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، لوگ آزاد ہیں۔ کیوں ہیں آزاد؟ ہر گاؤں آزاد ہے، ہر گاؤں اپنے فیصلے خود کرتا ہے، کوئی سینٹرل پاور ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتی، کوئی بیوروکریسی نہیں ہے، اپنے فیصلے، اور سارے فیصلے ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے کاؤنسل بیٹھ کے فیصلے کر لیتی ہے، اور انصاف فوری مل جاتا ہے۔ ایک گاؤں کا بیٹھا، جوری بیٹھی، ایک ایشو ہوا، 2 رائے سنی، فیصلہ کیا، اور اگر قبول نہیں ہو تو دوسرے گاؤں کی جوری آ کے اپیل وہ کر سکتے ہیں، لیکن مکمل۔ یہ آپ انگریزوں کا پورا دیکھنا لٹریچر، اولف کارو جو گورنر تھا فرنٹیئر پروونس کا 1935 میں، وہ کہتا ہے جو پشاور میں 1 ہفتے میں کرائی تھی، سارے قبائلی علاقے میں سال میں نہیں تھی۔ تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیلف گورننگ کمیونٹی تھی، اور یہ آپ کہیں بھی آپ سوئٹزرلینڈ جو بیسٹ ماڈل ہے میرے خیال میں گورننس کا، اور سوئٹزرلینڈ میں دیکھ لیں کہ کبھی وہاں جرمن سوئس نے یا اٹالین سوئس نے یا فرینچ سوئس نے کبھی نہیں کہا کہ ہم انڈیا جرمنی کا حصہ بنا، سارے بیٹھنے سے خوش ہیں کیونکہ سیلف گورننگ۔ ایک کینٹون تقریباً آٹونومس، سارے اپنے فیصلے، اپنے ٹیکسز، سب کچھ۔ اور اکثر میں ایک ایڈ کر دوں، اگر 40,000 سگنیچر آپ کسی ایشو پہ کریں، نیشنل ریفرنڈم کروانا ہے تو چینج یقینی ہے۔ آپ کی ماں نے بھی آپ کی تربیت کی اور آپ نے مختلف موقعوں پر اس کا اظہار کیا، اور آج عمران خان نے ڈفرینٹ عمران خان دین ادر پولیٹیشینز۔ اسی طرح تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں جو ٹیچر ہے وہ ایجنٹ آف ریئل چینج ہے۔ مائی کوشچن از کہ کیا پی ٹی آئی ان 2 ایجنٹ آف چینج کے لیے بھی اتنی ہی محنت کرنا چاہتی ہے جتنی اس نے موضوع پر کی،
یا صرف میڈیا کو موو کر کے اور پھر کسی اور اسکیم آف تھنگس میں آپ؟ تھینک یو. میں دو چیزیں صرف عائشہ آپ سے پہلے میں یہ دو چیزیں کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس دو پرابلمز ہیں سر. سارا پرائمری اسکول ایجوکیشن پاکستان میں تباہ ہو گیا. آپ کا پرائمری ہیلتھ کیئر نان ایگزسٹنٹ ہے. یہ جب تک آپ یہ سسٹم نہیں لے کے آتے, لوگوں کی سپرویژن میں یہ نہیں ڈالتے, نہ آپ پرائمری ہیلتھ کیئر کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ پرائمری ایجوکیشن سسٹم کو. یہ ایبسنٹی آپ کو پتا ہے کہ میں, کیونکہ اگر مجھے نہ پتا ہوتا 5 سال اگر میں ایم اے نہ ہوتا اور میں سارا پھرا اپنے حلقوں میں, گاؤں میں گیا, تو میں نے ریئلائز کیا کہ وہاں سارے اسکول بند پڑے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے بنا دیے یہ دانش اسکول. ساری تحصیل ایک عیسیٰ خیل کی, ایک لڑکیوں کا اسکول نہیں چل رہا, ایک اسکول نہیں چل رہا, ٹیچرز ہی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ بے بات ہے بچا رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اگر میرے بچے ایک گاؤں میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, میں سب سے زیادہ انشور کروں گا کہ اسکول ٹھیک چل رہے ہیں. ان کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اس پرائمری ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, اس کی بیسس لوکل گورنمنٹ ہے. اور تیسری چیز, آپ کا 80% آج آپ کی آبادی جس کی وجہ سے آپ کا فیوڈل سسٹم چلتا ہے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے فیوڈل سسٹم کامیاب ہے. میں جب میاں والی جاتا, مجھے کہتے ہیں عمران صاحب آپ کو ووٹ تو دیں گے, آپ ایماندار ہیں, لیکن ہمیں اس سے بچائے گا کون اس کی جو انتقامی کارروائی. اور انہوں نے کی انتقامی کارروائی, غلط تھانے میں کیسز کرا دی. دیہاتوں میں خوف ہے ان بڑے بڑے درندوں کا. اس کو انگلینڈ کے اندر بھی بڑے بڑے اسٹیٹس میں یہ انگریزوں کا سسٹم آیا. یہ فیوڈل سسٹم تو انگریز لے کے آیا, مغلوں کا تو نہیں تھا. وہ جاگیر تو پرماننٹ تھی نہیں, گاؤں بالکل انڈیپینڈنٹ یونٹس کام کرتے تھے. یہ انگریز سسٹم لے کے آئے. اپنے ملک میں ان کا فیوڈل سسٹم کیسے ختم ہوا؟ لوکل گورنمنٹ سے اور انصاف سے. تو آپ کے پاس 80% لوگوں کو آج پاکستان میں ایکسیس ٹو جسٹس ہی نہیں ہے. انہوں نے 500 ملین پاؤنڈ ڈالر لے کے یہ ایکسیس ٹو جسٹس خرچ کیا مشرف کے دور میں. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو اس کا بیسس یہ ہے کہ گاؤں کے لیول پہ لوگوں کو انصاف دیں, اور اصل زمینوں کے کیسز ہیں آپ وہاں حل کرتے ہیں ان کے. کیونکہ غریب آدمی کو آپ کو کدھر سے وکیل ڈھونڈے گا؟ وہ ڈھونڈ بھی لیتا تو کچہری میں جا کے آپ کچہری میں حال دیکھ لیں غریب آدمی کا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ کے آدھے جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ سارے بے قصور ہیں. یہ DIG جیل نے سیمینار میں کہا کہ آدھے لوگ بے قصور ہیں جیلوں میں, کیونکہ وہ بیچاروں کے پاس کوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے آپ کے پاس پیسہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہاں گاؤں میں سیشن کورٹس کھول دیں. اس لیے آپ کو گاؤں کے لیول پہ انفارمل یہ جو ہم نے کہا ہے, ان کو ان مین کیسز ہیں زمین کے, آپ کو گاؤں کے لیول پہ سالو کرنے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ سسٹم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر عائشہ. ایک سوال ہے اور ایک سجیشن. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کریکشن, وہ یہ کہ مغل اور جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں سب جاگیریں دیا کرتے تھے. تو جاگیرداری صرف انگریزوں تک نہیں ہے. لیکن پرماننٹ جاگیریں نہیں تھی, وہ اوارڈ کرتے تھے, وہ واپس اسٹیٹ کو چلے جاتے جب مسئلہ تھا. یہ ریورٹ ہو جاتی تھی اسٹیٹ کو. Also Jagir was a tax collection right, not ownership of land. And also they could not interfere in the functioning of the village. یہ نہرو نے بہت بڑا تفصیل میں لکھا ہوا اپنی کتاب ڈسکوری. سوال لیکن یہ ہے, وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات چلی تھی تو میرے بھی دماغ میں آیا کہ فرق کریں. گاؤں بہت اچھی بات ہے کہ امپاور ہو, لیکن سوسائٹی جو ہے وہ ایک جگہ اسٹیٹک نہیں ہوتی, چینج ہوتی ہے. سوال صرف ایک یہ تھا کہ اگر گاؤں جو ہے وہ آنر کلنگ کو کنڈون کرے اور اجازت دے, تو اسٹیٹ کس پوائنٹ پہ آپ کے خیال میں, میرا سوال اور سجیشن میں پورا کر رہے ہیں, تو اسٹیٹ کس پوائنٹ پہ انٹروین کرے گی, واٹ ول بی دی فریم ورک دیر. سجیشن میری یہ ہے کہ جب آپ باقی ساری چیزوں پہ کام کر ہی رہے ہیں تو کائنڈلی ڈو لک ایٹ ریوائزنگ دا ریگولیٹری فریم ورک. بیکاز ہوگا یہ کہ اگر آپ لا فرق کریں, آپ کی کمیٹیز بھی ہیں, موضوع کمیٹیز بھی ہیں, سب کچھ آپ بنا دیں گے اچھا, اور وہ چل بھی رہی ہوگی. Let me suggest you are going to run into problem because جو existing laws ہیں, اگر آپ ان laws کو بھی کرنے لگیں گے, you will run into one major issue, وہ یہ ہے کہ these are such discretionary laws that they need serious revision. Just revision. Aisha, let me just make it clear. پاکستان کے پاس کوئی ایزی آپشنز نہیں ہے.
जिधर आज हम खड़े हैं तो सारा स्टेट स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, कोई चीज फंक्शन नहीं है। तो ये कहना, मैं कोई इस गलत फहमी में नहीं हूं आपके सामने बैठा कि जब भी करेंगे सब कुछ हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बेसिक हम फ्रेमवर्क आपको दे रहे हैं कि दुनिया, ये एक दुनिया का एक्सपीरियंस है कि लोगों को आप इख्तियार एम्पावर से आप उनको एम्पावर करें, वो अपना ध्यान रख सकते हैं। अख्तर हमीद खान का जो सारा मॉडल वो ये था कि कच्ची आबादी के अंदर उसने कम्युनिटीज को एम्पावर किया और उनकी इकोनॉमी सब कुछ उठ गया। सो ये इसका बेसिस ही है सर। आप जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इतने फॉल्ट्स हैं, हमारे जो जुडिशल सिस्टम है और ये जो हमारे पुराने लॉज मिक्स हुए हुए हैं, इसके ऊपर कोई अलग रिफॉर्म्स हैं जो कि इंशाल्लाह वो भी आपके सामने लेके आएंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स भी। लेकिन और ऑनर किलिंग जो है ये एक कल्चरल इशू है, इसको आपको एक एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसमें भी एम्पावरमेंट है और औरतों की एम्पावरमेंट है। आप सबसे कम लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में औरतों का। आप औरतों को एम्पावर कर दे, वो अपना ध्यान रख लेंगे। लेकिन ये जो इशू है, ये ऐसा पूरा कल्चरल इशू बना हुआ है और ये डायरेक्टली लिंक है फ्यूडल सिस्टम से, जिधर वो ताकतवर जो भी करता था पूछने वाला कोई नहीं, और फिर गांव के अंदर एक टबूज बनी हुई है। इसका आप अगर कानून बनाते भी हैं, कानून तो है, लेकिन वहां विटनेसेस ही सामने आते हैं। इसके लिए भी आपको एक खैर जुडिशियल लगा था, लेकिन एक एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी इस मुल्क में, लोग खासतौर पर औरतों के लिए। एक पॉइंट लोग मिस कर जाते हैं जब आप पंचायत की बात करते हैं, लोग मिस कर जाते हैं कि सारे डिस्प्यूट जो है वो उस विलेज लेवल पर डिसाइड होंगे। असल में जो कानून बनेगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का और पंचायत का, वो ऐसा बनेगा कि सर्टेन क्राइम्स विल नॉट बी इन दैट जुरिस्डिक्शन। मिसाल के तौर पर मर्डर विल नॉट बी इन दैट जुरिस्डिक्शन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट और सीलिंग्स होंगी। ऑल द रिकमेंडेशन वहां से विटनेसेस आएंगे, लेकिन वो नॉट बट दैट विल बी बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन कि वो फैसला कर देंगे ये कत्ल नहीं हुआ या कारोकारी नहीं हुआ, इट विल बी बियॉन्ड। सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं देख रहा था कि आपने कहा कि यूनियन काउंसिल तो खत्म हो जाएगी, विलेज काउंसिल आएगी, लेकिन तहसील काउंसिल और जिला काउंसिल जो है वो कायम रहेगी। तो डेफिनेटली तहसील नाज़िम और जिला नाज़िम का इंतखाब भी होगा। तो उनके इंतखाब के लिए जो पिछला निज़ाम था कि नाज़िम और नायब नाज़िम वोट करते थे, अब जो विलेज काउंसिल का चेयरमैन होगा वो वोट करेगा उसके लिए, और अगर वो वोट करेगा तो पहले नाजिम और नायब नाजिम यानी 8 गांव का एक नाजिम खरीदना पड़ता था जिले नाजिम को, अब वो हर गांव का एक चेयरमैन खरीदेगा। तो आप बताएंगे करप्शन लेवल कहाँ जाएगा? इनका जो विलेज काउंसिल है, ये हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक हो, ये बेस है। इसके ऊपर से हम इसी तरह के सिस्टम बनाएंगे जो कि इस सिस्टम को सपोर्ट करेगा, इस सिस्टम को यूजर्व भी कर लेगा। इसके अलावा हम अभी जो तहसील के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस है। हमें जो कवायद थी मिस्टर सिस्टम की वो हम उनसे बखूबी वाकिफ हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि हम जो मसले पहले सिस्टम में हुए थे, पहले कितने सिस्टम में हुए थे, उसका पुराने सिस्टम के अंदर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के पास सारी पावर थी पैसा खर्च करने की, सारा पावर कॉन्सेंट्रेट डिस्ट्रिक्ट नाज़िम पे थी जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड। इस बार तो डायरेक्टली आप फंड करते नहीं, असल में तो पैसे की पावर थी। वो जब आप डायरेक्टली नीचे पहुंचा सकें गांव के, तो उसकी वो पावर तो चली जाएगी। यानी वो जो ड्रैकोनियन पावर थी, अब तो गांव खुद विलेज जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था, पुलिस उसके नीचे, स्कूल उसके नीचे, सारे वो तो फ्रॉम बना दिया था। आपने पावर नीचे पहुंचा देनी, तो उसकी तो बड़ी नॉमिनल पावर्स होगी उसके पास। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, my question is कि it's a very interesting plan, लेकिन ये प्लान आप गांव वालों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि जो गांव वाले लोग होते हैं वो तो फेयर डिपेंडेंसी और रोटी के लिए वोट डालते हैं मोस्टली। उनको कैसे समझ आएगी कि हमारा ये सिस्टम बन जाएगा, फिर हमें ताकत मिल जाएगी? क्योंकि उनका बटेगा यू सेड एज वेल, वो तो और उनमें से शायद आते भाग जाएंगे फिर आपकी पार्टी से। सैयद, जब मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ के मैंने पॉलिटिक्स शुरू की और पहली दफा मैं गया, तो मैं भी समझता था ये बेचारी पेड़ बकरियां वहां मैं तुमको बताऊंगा चीजें। आप हैरान हो जाएंगे कि गांव के लोग आपके शहरों से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस रखते हैं। आपको अंदाजा नहीं कि गांव के लोग, मैं तो 15-15 साल के बच्चे खड़े होकर तकरीर करते थे, एक एक नेशनल इशू का पता था उनको
کیونکہ گاؤں میں زندگی آپ کو شہر میں اتنی افیکٹ کرتی کہ پالیٹکس میں غلط طرف چلے جائیں. گاؤں میں اگر آپ نے غلط ووٹ دے دی, جو وہاں انتقامی کاروائی ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اٹھا کے کسی کو جیل میں ڈال دیا, وہ بیچارہ ظلم ہوا ہے وہاں گاؤں میں. لوگ اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, وہ خوف کی وجہ سے بیچارے غلام بن جاتے ہیں. آپ نے اگر ان کو آزاد کر دیا تو اپنے گاؤں کے لوگ, آپ حیران ہو گئے, یہاں سے لوگ جاتے ہیں انگلینڈ, یہ گاؤں سے لوگ جاتے ہیں, یہ میں نے بریڈفورڈ وغیرہ میں سارے دیکھے, وہ جا کے کاؤنسلر بن جاتے ہیں, وہ سارا سسٹم سمجھ جاتے ہیں, وہ فنکشن بھی کر لیتے ہیں. یہ کبھی غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے شہروں میں بیٹھ کے اور انگریزی بات پڑھ کے کہ یہ بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. گاؤں کے لوگ یہ بڑی تیزی سے, یہ بڑے پولیٹیکلی سیوی ہیں, یہ سمجھتے ہیں, اور صرف ان کو خوف ہوتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے. اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جس قسم کا ظلم ہوتا ہے ان لوگوں کو. وہ تو جو گورنمنٹ پاور میں ہے اسی دن ساری پولیٹیکل. لیکن اگر ہم پاور, آپ اگر خود پولیٹیکل وکٹمائزر, آپ MNA کو اختیارات لے لیں, آپ فیوڈل سسٹم آپ نے ختم کرنا ہے. جس دن فیوڈل اپنا تھانے دار, پٹواری اور تحصیلدار نہیں رکھوا سکتا, DC نہیں رکھوا سکتا, آدھا فیوڈل سسٹم تو وہی ختم ہو جائے گا. انگلینڈ کے اندر اس وقت اتنی بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں, کیا مجال ہے ایک آدمی کی کہ اس کا جو ملازم بھی ہے, جو اس کے گھر میں کام کر رہا ہے, وہ اس کو اس کی تنخواہ پوری نہ دے, اس کو ویکینڈ میں چھٹیاں نہ دے, اس کا ہیلتھ کیئر نہ کرے, وہ ایک رائٹ ہے وہ سیدھے عدالت میں چلا جاتا ہے. پروٹیکشن آپ کو فیوڈل سسٹم فنکشن تب کرتا ہے جب رول آف لا نہیں ہے آپ کے پاس. جب رول آف لا نہیں ہے, ہر کمزور طبقہ مارا جاتا ہے اور طاقت والا بابلا چلا جاتا ہے, جو آج ہے پاکستان میں. تو یہ ہولسٹک آپ کو اپروچ کرنی پڑے گی. لیکن ایکچولی اگر آپ نے ان کو امپاور کر دیا لوگوں کو, یہ ظلم نہ, تھانے دار ظلم نہ کر سکا, پٹواری نہ کی زمینیں ضرورت کر سکا, تحصیلدار نہ کر سکا, ایک دفعہ ان کے ظلم سے نکال دیا. آپ تھانے دار اور تو چھوڑیں, تھانے دار کے ظلم سے لوگوں کو نکال دیں, دیکھیں وہ فیوڈل کیا کرتا ہے وہاں. لنچ ٹائم ہو گیا, مجھے آئیے